نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيम بسم الله الرحمن الرحيम अहलन व सहलन मरहबा। आइए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो इल्म हासिल करने में हमारी ख़ास मदद फरमाए और हमेशा इल्म के रास्ते का मुसाफिर बनाए रखे। अल्लाहुम्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए अल्लाह मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़बान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। ओ माय अल्लाह, expand for me my chest with assurance and ease for me my task and untie the knot from my tongue that they may understand my speech. Rabbi zidni ilma.
اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. My Allah, increase me in knowledge. اللہم فقہنی فی الدین. اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما. او اللہ grant me the understanding of دین. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ بے شک ہم آپ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتے ہیں. او اللہ indeed we ask you for beneficial knowledge, pure sustenance and acceptable deeds. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا وہ جو میرے لیے فائدہ مند ہے، اور میرے علم میں اضافہ فرما. او اللہ benefit me through what you taught me and teach me what is beneficial for me and increase me in knowledge. آمین ثم آمین. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں. اللہ ہیز ہز اون پیپل امنگ مین کائنڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا ان میں سے کون لوگ اللہ والے ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن والے ہی اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں. دا پیپل آف قرآن آر دا پیپل آف اللہ اینڈ دوز ہو آر اسپیشل ٹو ہیم. الحمدللہ آپ الہدا ای لرننگ کے پلیٹ فارم سے کورس کر رہے ہیں جو کہ باقاعدہ سرٹیفکیٹ کورسز آفر کرتا ہے، اور اپنے کورس کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے امتحان میں 80% نمبر حاصل کرنے ہوں گے، اور آپ کی اٹینڈنس کا 80% ہونا بھی ضروری ہے. کلاس کے بعد اپنے ای لرننگ پورٹل پر اپنی اٹینڈنس لگانا نہ بھولیے. آئیے شروع کرتے ہیں. چلیے آج آپ کا لیسن ہے آیت نمبر 17 سے 23. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فلم اینڈ ناٹ تو نہیں، تقتلوہم تم نے قتل کیا انہیں، یو کل دیم. تقتلو اور اس کے آگے ہم ہے انہیں، یو کل دیم. ولیکن اور لیکن، بٹ اللہ اللہ نے قتلہم قتل کیا انہیں، کلڈ دیم. دیکھیے تقتلو میں بھی ہم ہے اور قتلہم قتلہ کے بعد بھی ہم اٹیچڈ ہے، دیم یا انہیں. وما اور نہیں، اینڈ ناٹ رمیتا پھینکا آپ نے، یو تھریو از جب، وین رمیتا پھینکا تھا آپ نے، یو تھریو. ولیکن اور لیکن، بٹ اللہ 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 نے رما پھینکا تھا، تھریو. یہ کیا واقعہ ہے یہ تفسیر میں دیکھیے گا. وَلِيُبْلِيَ اور تاکہ وہ آزمائے، اینڈ دیٹ ہی میں ٹیسٹ، المؤمنین مومنوں کو، the believers، منہو اپنی طرف سے، from him بلاءً آزمائش، with a trial حسنا اچھی سے، گڈ. انا بے شک، انڈیڈ اللہ اللہ، سمیع خوب سننے والا ہے، is all hearing، علیم خوب جاننے والا ہے، all knowing. ذالکم یہ ہے، that is the case. وَأَنَّ اور بے شک، and that اللہ اللہ is موہن کمزور کرنے والا ہے، one who makes weak قیدی چال کو، the plan الکافرین کافروں کی، of the disbelievers. اللہ کا وعدہ ہے، لیکن یہ وعدہ کیسے پورا ہوتا ہے، کب، یہ ہم تفسیر میں دیکھیں گے. ان اگر تستفتحو تم فیصلہ چاہتے ہو، you ask for victory، فقط تو تحقیق، then certainly، جاءکم آ گیا تمہارے پاس، has come to you، الفتح فیصلہ، the victory.
وَإِن اور اگر and if تنتہو تم باز آ جاؤ you desist فہو تو وہ then it is خیر بہتر ہے گڈ لکم تمہارے لیے فار یو وَإِن اور اگر بٹ if تعودو تم لوٹو گے you return نعود ہم بھی لوٹیں گے we will return to ولن اور ہرگز نہ and never تغنیہ کام آئے گا will avail انکم تمہیں you فئتکم گروہ تمہارا your forces شیئن کچھ بھی anything ولو اور اگرچہ even if کثورت وہ بکثرت ہو they are numerous وَأَنَّ اور بے شک اللہ اللہ and that اللہ مع ساتھ ہے is with المؤمنین ایمان لانے والوں کے the believers یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو او یو who believe اطیعوا اطاعت کرو obey اللہ اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی and his messenger ولا اور نہ and do not تولو تم منہ پھیرو turn away عنہ اس سے from him وانتم جبکہ تم while you تسمعون تم سن رہے ہو hear ولا اور نہ تکونو تم ہو جاؤ and do not be کالذین ان کی طرح جنہوں نے like those who قالوا کہا سے سمعنا سنا ہم نے we heard وہم حالانکہ وہ while they لا يسمعون نہیں وہ سنتے do not hear اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے انا جو نہیں سنتے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں انا بے شک indeed شر بدترین worst الدواب بھی جاندار of the living creatures عند اللہ اللہ کے نزدیک near اللہ الصم وہ بہرے are the deaf البکم گونگے ہیں the dumb الذین جو those who لا یعقلون نہیں وہ عقل سے کام لیتے do not use their intellect ولو اور اگر and if علما جان لیتا had known اللہ اللہ فیہم ان میں in them خیرن کوئی بھلائی any good لأسمعہم البتہ وہ سنوا دیتا انہیں surely he would have made them hear ولو اور اگر and if اسمعہم وہ سنوا دیتا انہیں he made them hear لتولو یقیناً وہ منہ پھیر جاتے surely they would have turned away وہم اور وہ ہیں ہی while they معرضون اعراض کرنے والے were averse اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے سارے رویوں سے محفوظ رکھے آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں رابعہ کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى آئیے انشاءاللہ آج گروپ 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں اور اب ہم آپ کو جلدی آپ کے گروپس بھی اسائن کر دیں گے جی گروپ 1 صرف گروپ 1 ہینڈ ریز کرے گا انشاءاللہ آج ان کی ٹرن ہے چلیے پڑھنا شروع کرتے ہیں مریم انصاری تو در حقیقت تم نے انہیں قتل نہیں کیا تھا بلکہ اللہ ہی نے انہیں قتل کیا تھا اور جب آپ نے خاک پھینکی تھی تو آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ ہی نے پھینکی تھی تاکہ وہ مومنوں کو اپنی طرف سے عمدہ امتحان سے گزارے بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے بارک اللہ شاباش ادین فاطمہ جی کی آواز تیز نہیں آ رہی بیٹا آپ میں آپ کو میوٹ کر رہی ہوں آپ کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پہ پیچھے جو ہے بالکل بیک گراؤنڈ میں کوئی وائس نہ ہو ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ آپ کو ٹرن دیتے ہیں نیکسٹ توبہ اسرار آپ پڑھیے یہ بات تو اس طرح ہے اور یقیناً اللہ کافروں کی چال کو کمزور کرنے والا ہے ٹھیک ہے شاباش جی نیکسٹ عائشہ صدیقی اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے تھے تو بے شک فیصلہ تمہارے پاس آ گیا ہے اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر تم لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے اور تمہاری جماعت ہرگز تمہارے کچھ کام نہ آئے گی اگرچہ وہ کثرت میں ہو اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے الحمدللہ نیکسٹ آیت کو پڑھتے ہیں نیہا انور
جی نیہا، آیت نمبر 20 آپ پڑھیں گی. آپ انمیوٹ کیجئے. اوکے ادین آپ ریڈی ہیں؟ جی اے نیہا. لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ پھیرو جبکہ تم اس کے احکام سن رہے ہو اور تم ٹھیک ہے. اوکے بارک اللہ. جی نیکسٹ ہم انگلش میں پڑھتے ہیں نیکسٹ آیات کو. آپ میں سے جو انگلش اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے نام کے آگے ENG لگائیں گے اور انشاءاللہ ہم ان کو سلیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی. انگلش میں ہمارے ساتھ کون ہے؟ چلیں ثنا احمد آپ پڑھ لیجئے. Indeed, the worst of living creatures in the sight of Allah are the deaf and dumb, who do not use reason, i.e. the disbelievers. جی نیکسٹ آیت بھی آپ ہی پڑھ لیجئے. Had Allah known any good in them, He would have made them hear, and if He had made them hear, they would still have turned away while they were refusing. یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیات ہیں آج کی. انشاءاللہ آپ نوٹ کریں پہلے، اس کے بعد پھر ہم آپ سے ڈسکس کریں گے. بارک اللہ فیکم. آپ سب نے بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. ویل ڈن گروپ 1. اور اب انشاءاللہ کل گروپ 2 کی ٹرن ہوگی، تو گروپ 2 کے اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ ریڈی رہیے گا. جزاک اللہ خیر. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. در حقیقت تم نے انہیں قتل نہیں کیا تھا بلکہ اللہ ہی نے انہیں قتل کیا تھا، اور جب آپ نے خاک پھینکی تھی تو آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ ہی نے پھینکی تھی، تاکہ وہ مومنوں کو اپنی طرف سے عمدہ امتحان سے گزار دے. بے شک اللہ خوب سننے والا ہے. یعنی جنگ بدر کی ساری صورتحال تمہارے سامنے رکھ دی گئی ہے، اور جس طرح اللہ نے تمہاری مدد وہاں فرمائی اس کی وضاحت کے بعد تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ سارا تمہارا اپنا کارنامہ ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ مشکل حالات میں جب انسان کو کوئی راہ مل جاتی ہے تو کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیتا، وہ اپنے آپ کو دینے لگتا ہے کہ میری فلانی تدبیر اور میری کوشش اور میری محنت اور میری بہادری اور میری عقل نہیں، یہ تو اللہ ہی نے کیا ہے جو کچھ کیا ہے. یہ اللہ کی مدد کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے تمہیں فتح حاصل ہوئی ہے. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. اب اگر اس کی لٹرل میننگ لیں تو مسلمانوں نے تو کوئی قتل کیا ہی نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے قتل کیا تھا. لٹرل معنوں میں نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے. اور یہاں پر فا آیا ہے، یہ ایک شرط کا جواب ہے. فلم تقتلوہم، تو اس سے پیچھے کچھ ہے جس کی طرف یہ پلٹ رہی ہے بات، کہ اگر تم فخر کرو کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا، یہ کیا وہ کیا،
تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم نے نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے ایسا. تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے. اب قتل تو انسانوں نے، یعنی ذریعہ تو وہی تھے، لیکن مدد اللہ کی تھی، اس کے بغیر یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ان کے عمل کی نفی کر دی گئی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو توفیق اور مدد بھیجی تھی اس کو ہائی لائٹ کیا گیا، کیونکہ مسلمانوں کی تو نہ تعداد زیادہ تھی اور نہ ان کے پاس سر و سامان تھا کہ وہ اتنے بڑے لشکر کو خود اکیلے شکست دے سکتے. تو اللہ ہی نے تمہیں ان پر کامیابی دی اور تمہاری ان کے خلاف مدد کی. جیسے سورۃ آل عمران میں بھی آتا نا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یقینی طور پر اللہ بدر میں تمہاری مدد کر چکا ہے جبکہ تم اس وقت ایک حقیقت ہے، مسلمان کمزور تھے. فیکٹس اینڈ فگرز یہی بتاتے ہیں کہ وہ کمزور تھے، وہ خود نہیں کر سکتے تھے. اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی، فرشتے نہیں آتے، تو مسلمان تو نہیں لڑ سکتے تھے. تو یہ اللہ ہی کی مدد تھی جس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے قتل کیا، یعنی اللہ کی مدد سے ہی تم نے قتل کیا، یہ مانا ہے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. پہلے تو سب مسلمانوں کی بات کر دی گئی، جنرل جمع کا صیغہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، یہاں سنگولر صیغہ آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ. اور آپ نے نہیں پھینکا جب آپ نے پھینکا تھا، لیکن اللہ نے پھینکا تھا، کیونکہ اللہ کی قدرت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا. جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی یا ریت کی ایک مٹھی بھر کر کافروں کی طرف پھینکی تھی، شاہت الوجوہ کہہ کر، جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ اور آنکھوں تک پہنچا دیا تھا، اور اس کے اندر یہ تاثیر پیدا کر دی کہ ان کی آنکھیں چندھیا گئی، ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، نظر ہی نہیں آ رہا. اب دیکھیں ایک چھوٹی سی چیز آنکھ میں چلی جائے تو انسان کو دکھائی نہیں دیتا، کہاں یہ کہ وہ آنکھیں بھر گئی. اور یہ بھی ایک معجزہ ہوا، یہ بھی مدد کی ایک شکل تھی جنگ بدر میں. انسان تو اتنی دور پھینکے نہیں، اگر آپ کبھی تجربہ بھی کریں، زیادہ مٹی دور بھی پھینکے، ہوا بھی چل رہی تو زیادہ کہاں تک جائے گی؟ قریب ہی، سب تک سارے لشکر کی آنکھوں میں تھوڑی جائے گی. تو دراصل اللہ ہی نے بھیجی نا. وہ حکیم بن حزام جنگ بدر میں شریک تھے کفار کی طرف سے. وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم سب کی آنکھوں کے اندر ریت آ گئی تھی. بعد میں مسلمان ہو گئے تھے تو اپنا ایکسپیرینس بتا رہے کہ کس طرح انہوں نے اس کو محسوس کیا. مکہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کر خاک پھینکی تھی. ابن عباس کہتے ہیں کہ قریشیوں کے اشراف لوگ حتیم میں جمع ہوئے، انہوں نے لات و عزا اور تیسرا جو منات تھا نائلہ اور اساف کے نام پر باہم معاہدہ کیا کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں یہاں تو سب کے سب یکبارگی ان پہ ٹوٹ پڑے اور قتل کیے بغیر ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. یعنی سارے قبیلے جمع ہوئے اور ان بتوں کی قسم کھا کے کہا کہ ہم اب نہیں چھوڑیں گے، ہم حملہ کر دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو آپ کی بیٹی فاطمہ روتی ہوئی آپ کے پاس آئی اور کہا ان قریشی سرداروں نے باہم آپ کے خلاف معاہدہ کیا ہے کہ جہاں بھی آپ کو دیکھیں گے یکبارگی حملہ کر کے آپ کو قتل کر ڈالیں گے. ان میں سے ہر آدمی آپ کے خون میں سے اپنے حصے کا فیصلہ کر چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی وضو کے لیے پانی لاؤ. آپ نے وضو کیا اور ان کے پاس مسجد میں چلے گئے. یہ کفار جہاں کھڑے تھے، یہ قریش کے لیڈر، جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہ ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر انہوں نے اپنی آنکھوں کو جھکا لیا، سروں کو جھکا لیا، اپنی جگہ پر ٹک کر کھڑے رہے اور ان میں سے کسی نے آپ کو دیکھا تک نہیں اور نہ وہ آپ کی طرف لپکے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف گئے، یہاں تک کہ ان کے سر پہ کھڑے ہوئے، مٹی سے مٹھی بھری اور فرمایا شاہت الوجوہ، یعنی چہرے بگڑ جائیں. پھر وہ مٹی ان پر پھینک دی اور جس جس کو وہ مٹی لگی تھی وہ بدر کے دن پھر مارا گیا تھا. آپ سارے پیغمبروں کے حالات دیکھیں کہ جب حالات اپنی انتہائی شدت کو پہنچے تو وہیں اللہ کی مدد آ گئی، اور ایسا ہوتا ہے. حنین کے دن بھی آپ نے کفار پر مٹی پھینکی تھی. ابو عبد الرحمن فہری کہتے ہیں کہ میں غزوہ حنین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی پر مٹی اٹھائی اور دشمن کے چہروں پر پھینک دی اور فرمایا شاہت الوجوہ، کہ چہرے بگڑ جائیں، یعنی کچھ دیکھ نہ پائیں. تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو شکست سے دوچار کر دیا. مشرکین خود اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک بھی آدمی ایسا نہ بچا جس کی آنکھیں اور منہ مٹی سے نہ بھر گیا ہو، اور ہم نے زمین اور آسمان کے درمیان ایسی آواز سنی جیسے لوہے کو لوہے کی پلیٹ پر گزارنے سے پیدا ہوتی ہے، لوہا لوہے سے ٹکراتا ہے. تو یہ چند ایک معجزات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اصل مدد اللہ ہی کی ہوتی ہے اور مشکل حالات میں گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم. یہ کون سی صورت میں آیا؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، سورۃ محمد. یس،
یہ سورۃ محمد کی آیت کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو کہ اللہ کو ہماری مدد چاہیے نہیں، مراد دین کی مدد، ینصرکم وہ تمہاری مدد کرے گا، وہ یثبت اقدامکم اور تمہارے قدم جما دے گا، تمہیں استقامت عطا کرے گا. تو یہ تو اللہ کا وعدہ ہے. اس لیے انسان کو جو کرنا ہے وہ اخلاص کے ساتھ کرتا جائے. باقی مدد تو ومن نصر الا من عند اللہ، اور مدد تو بس اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اور اصل مدد تو وہی ہوتی ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے آتی ہے. اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ وہ مومنوں کو اچھے امتحان سے گزار دے. یبلی بلا سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے جانچ پرکھ کرنا، آزمانا. آزمائش دو طرح کی ہوتی ہے، ایک سختی اور مصیبت کے ساتھ اور ایک نعمت عطا کر کے. جو سختی والی آزمائش ہوتی ہے اس کو تو ہم سب آزمائش سمجھ جاتے ہیں اور آزمائش ہی کہتے ہیں، ایسا ہی ہے نا. لیکن جب نعمتیں زیادہ ہو جائیں تو پھر ہم اس کو امتحان نہیں سمجھتے اپنا. ہم خوش قسمت ہیں، ہم جو چاہیں کریں، ہمارے اندر اکڑ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور ہم اور نافرمانیاں ڈٹ کے کرنے لگتے ہیں. بہرحال تو کبھی آزمائش نعمت کے ساتھ ہوتی ہے، کیا دیکھنے کے لیے لیبلونی اشکر ام اکفر. یہ کس کا قول ہے؟ سلیمان علیہ السلام کا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو اتنی نعمتیں دی، ہوائیں مسخر کر دی اور پرندوں کی بولیاں سمجھا دی اور جنات کو قابو میں دی، یعنی ہر چیز ان کے لیے مسخر کر دی گئی تھی. تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ اتنا کچھ جو مجھے ملا ہے یہ دراصل میرے امتحان کے لیے. لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزما کے دیکھے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. ساری نعمتیں امتحان ہوتے، اولاد امتحان ہے، مال امتحان ہے، صحت امتحان ہے. امتحان کیا ہے کہ نعمت پا کے شکر کرتے ہیں یا نہیں، یا رونا ہی روتے رہتے ہیں ہر وقت. بہت سے لوگ نعمت پا کے شکر گزار نہیں ہوتے، ان کو اس وقت نعمت نہیں یاد آتی، وہ جو تکلیف ہے یا کوئی بیماری ہے یا کوئی اور پریشانی، بس وہ اس کو ہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ کیوں آ گیا. بھائی جو کچھ ملا ہے اس کا بھی تو سوچو، اس کا بھی تو شکر ادا کرو. اور شکر پہ بہت دفعہ بات ہو چکی ہے نا، دل سے، زبان سے، عمل سے. امتحان کیا ہے؟ شکر کس بات؟ شکر ہے کہ ان نعمتوں کو پا کے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اللہ کے بنتے ہیں یا ان نعمتوں میں ہی کھو کے رہ جاتے ہیں. یہ ہے امتحان. اسی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں یا کہیں قناعت بھی کرتے ہیں اور اللہ کی اطاعت بھی کرتے ہیں. کیونکہ نعمتیں جو ملتی جائے تو ہماری دنیا میں مصروفیت بڑھتی جاتی. جتنا بڑا گھر مل جائے، جتنی بڑی گاڑی مل جائے، جتنی زیادہ اولاد ہو، جتنا زیادہ مال ہو، پھر اس کو مینج کرنے میں، اس کو استعمال کرنے میں، اس کو سنبھالنے میں، ان سب چیزوں میں پھر کتنا وقت چلا جاتا ہے. پھر باقی وقت کہاں بچتا ہے کہ ہم اپنے آخرت کے لیے بھی کچھ کر سکیں. عام طور پر یہی مشکل آتی ہے لوگوں پر. پھر جب ان سے کہتے ہیں کہ کچھ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ گھر کے کام ہی نہیں ختم ہوتے، ٹائم نہیں ہے. پھر ٹائم کدھر ہے، کس کام میں لگ رہا ہے، یہ بھی تو سوچیں. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آزمائش دو طرح کی ہوتی ہے. ہر نعمت آزمائش ہے کہ شکر کا مظاہرہ ہوتا ہے یا نہیں، اور ہر مصیبت آزمائش ہے، وہ بھی امتحان ہے کہ صبر ہوتا ہے یا نہیں. تو مصیبت کے وقت صبر اور نعمت کے وقت شکر، یہ اصل میں کامیاب ہونے والوں کی علامتیں ہیں. تو مراد یہاں کیا ہے؟ لیبلیہ، تاکہ وہ مومنوں کو آزمائے، یعنی ان پر احسان اور انعام کر کے، عطا کر کے، جنگ بدر میں یہاں کامیابی دے کر، غنیمتیں دے کر، تاکہ مومن اپنے رب کے شکر میں بڑھ جائیں. یہ تھا ان کا امتحان. جس نے ان کو نعمت دی ہے اس کے بن جائیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر جو احسان کیا تھا جنگ بدر میں، کیا احسان تھا؟ کامیابی دی تھی، ان کے دشمن کو سرنگوں کیا تھا، ان کے دشمنوں کو ختم کر دیا، ساز و سامان عطا کیا، اور پھر مسلمانوں کی تعداد کی قلت کے باوجود ان کو کامیابی دی، تاکہ مومنوں کے دل میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ جائے کہ فتح و نصرت تعداد کی کثرت سے نہیں ہوتی، وسائل کی کثرت سے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے. دشمنوں پہ جو روب پڑتا ہے اور ان کو سمجھ آتی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی اور قوت ہے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. یعنی کیا سن رہا تھا اللہ بدر میں؟ دعائیں، یس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فریادیں. اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کی ہر بات کو سنتا اور جانتا ہے، نیتوں تک کو جانتا ہے. وہ جانتا ہے کون مدد کا حقدار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کی جو بھی تقدیر مقرر کی ہے وہ بھی علم اور حکمت کی بنا پر ہے، اور وہ بندوں کو ان کی نیت اور اعمال کے حساب سے بدلہ دیتا ہے. تو اس آیت سے کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ کیا بات سیکھی؟
نصرت اور فتح اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کثرت تعداد سے نہیں ہوتی. اس میں ہمارے لیے عمومی سبق کیا ہے؟ ہمارے لیے عمومی سبق کیا ہے کہ کوئی بھی دین کا کام جب کرنا ہو نا تو پہلی نظر وسائل پہ نہ جائے. اچھا کچھ لوگوں کو اگر کہا جائے نا کہ ایک کلاس بنا لو گھر میں یا کچھ کرنا شروع کرو، کوئی کام شروع کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہے، ہمارے پاس فنڈز ہی نہیں ہے. پہلی بات فنڈز کی کریں گے، ہمارے پاس فنڈز کہاں سے آئیں گے؟ تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جس گھر میں آپ رہتے ہیں اگر اس میں ایک چھوٹی سی جگہ آپ اپنے 4-5 دوستوں کے لیے، اپنے نیبرز کے لیے بنا لیں اور ان کو بٹھا لیا کریں کہ آپ کے گھر مہمان نہیں آتے ہیں نا، آپ کے پاس کوئی سٹنگ روم، کوئی ڈرائنگ روم، کوئی لیونگ روم، کوئی 2-4 کرسیاں، کوئی صوفے، کوئی چیز ہے، ہر گھر میں ہے نا. لوگ آتے ہیں نا، بٹھاتے ہیں نا ان کو. تو جب اللہ کے مہمان آئے تو ان کو بٹھانے کے لیے جگہ نہیں ہے. کیا عذر ہے یہ؟ اللہ کے مہمانوں کے لیے جگہ نہیں ہے. ہم نے گھر کس لیے بنائے ہوئے کہ ان میں اللہ کا ذکر نہیں ہو سکتا؟ 5 لوگ 10 لوگ اگر آ کے گھنٹے ڈیڑھ کے لیے ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ آپ کے گھر بیٹھ کے، جب بچے آپ کے اسکول ہوں، جب ہسبینڈ آپ کے کام پر ہوں، اور آپ بیٹھ کے ان کے ساتھ قرآن پڑھیں، ترجمہ یاد کریں، تفسیر سنیں، کچھ بھی کریں، تو اس کے لیے کون سے فنڈز چاہیے؟ آپ کا کیا ایکسٹرا جا رہا ہے سوائے اس کے کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کو واش روم یوز کرنا پڑے تو تھوڑا سا پانی چلا جائے گا آپ کا، اس کا بل پڑ جائے گا. آپ ایک کی بجائے 2 لائٹیں جلانی پڑ جائے گی تو آپ کے بل میں اضافہ ہو جائے گا. ایسا ہی ہے نا. اور کیا لگ رہا ہے آپ کا؟ کیا جا رہا ہے؟ تو جس کے دل میں دین کی خدمت کا جذبہ ہوتا ہے وہ وسائل نکال لیتا ہے. اب یقین کرے کہ مجھے وہ خاتون نہیں بھولتی، اسلام آباد میں تھی، ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ ٹیکسی چلاتے تھے، بہت ہی غریب خاتون، چھوٹا سا گھر تھا ان کا، اور اس چھوٹے سے گھر میں اسی فلور پر ان کے بچے جیسے کچھ بیڈنگ ڈال کے سو جاتے تھے، اور پھر وہ اسکول چلے جاتے تھے تو میٹرس اٹھا کے تو اوپر رکھ دیتے تھے، اور پھر وہیں پر ان کا سلائی کا کام چلتا تھا. خاتون سلائی کرتی تھی، وہ اپنی سلائی کی چیزیں ایک طرف کر دیتی اور وہیں پر یہ چادر بچھا کے محلے کی عورتوں کو بلا کے قرآن کا درس شروع کروا دیا انہوں نے. اور پھر وہی کمرہ کبھی کسی چیز میں کنورٹ ہو جاتا تھا، کبھی کسی میں، کبھی کسی میں. اصل چیز کیا ہے؟ جذبے چاہیے نا. تو کبھی بھی دین کا کام کرنا، کبھی بھی وسائل کا رونا نہ روئیں. فنڈز نہیں ہیں، لوگ ڈونیشن نہیں دیتے. اتنا عجیب لگتا ہے جب ہم کہتے ہیں لوگ ڈونیشن نہیں دیتے. تو کیوں لیتے ہیں آپ ان کی ڈونیشن؟ کیوں آپ اس کے انتظار میں کہ لوگ ڈونیشن دیں تو آپ کی گاڑی چلے؟ نہیں دیتے تو جو آپ کر سکتے ہیں نا ڈونیشن کے بغیر اتنا کر لیں. جو اللہ نے آپ کو دیا نا وہ اس میں سے کر لیں. اگر آپ کے گھر میں ایک کمرہ ہے نا اور اس میں آپ رہتے سوتے کھاتے پیتے ہیں تو اسی میں اللہ کے مہمان بھی آ سکتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیا لوگوں کے گھر محلات تھے بڑے بڑے. انہوں نے ہر 10 گھروں کے بعد ایک گھر کو کیا بنا دیا تھا؟ قرآن مرکز بنا دیا تھا. ہر ایک، کیونکہ اتنی تیزی سے فتوحات ہوئی تھی کہ جگہ جگہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے. مسلمان ہونے کا مطلب یہ کہ انہیں علم حاصل کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی. یعنی اسلام تو ہے ہی سراسر بیسڈ ہی علم پر ہے. آپ خالی زبانی کچھ باتیں کر کے مسلمان نہیں رہ سکتے. آپ کو ہر صورت سیکھنا ہی سیکھنا ہے. کوئی بھی ریچول ادا کرنا ہے تو سیکھنا ہے. طہارت کے بارے میں سیکھنا ہے. آپ کو حج کرنے کے لیے جانا ہے تو اس کے بارے میں سیکھنا ہے. تو یہ کہاں سے سیکھیں گے اگر آپ کے پاس استاد ہی نہیں ہے؟ اور تو صحابہ کرام پھیل گئے تھے ہر طرف اور پھر لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے. تو پھر کوئی بڑی بڑی یونیورسٹیاں وہاں بنی تھیں اور بڑے بڑے مدرسے بنے تھے اور بڑی بڑی مسجدیں بنی تھیں جہاں لوگوں نے آ کے سیکھا. پورے مصر کی زبان جو تھی وہ عربی بن گئی. کہاں سے سیکھا؟ چند مسلمان تھے وہاں جو گئے جنہوں نے اتنا تعلیم کا کام کیا کہ پورے کا پورا کلچر ہی تبدیل ہو کے رہ گیا. آج مسلمان امیگریٹ کرتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں ایک ملک میں چلے جاتے ہیں، کوئی امپیکٹ ہی نہیں ہے، نہ دین کا نہ دنیا کا کوئی امپیکٹ نہیں، کیونکہ اپنے میں جی رہے ہیں، وہ صرف اپنی دنیا بڑھانے اور بنانے میں جی رہے ہیں نا. ہاں ہمارے کمفرٹ پہ کوئی اثر نہ پڑے. تو یہاں اس دنیا میں تھوڑی بیٹھے رہ جانا ہے. ہم نے کتنے دن رہیں گے؟ جانا تو ہے. تو جہاں جانا ہے وہاں کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں ساتھ. اس کو ملٹیپلائی کرنے کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو اپنی ذات کے خول سے باہر نکلے، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلے، اور اللہ نے جو ہمیں دے دیا نا وہ ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم اپنے ریسورسز کو استعمال کریں اور جتنا کر سکتے کر لیں. اور یہ کسی پر احسان نہیں ہوگا، یہ اپنی کمائی ہے، یہ تو اپنا ہی کاروبار ہے کہ جو اللہ نے آخرت میں جس کا بدلہ دے دینا ہے وہاں سب مل جائے گا. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اتنے دن سے ان کو گھر بلا رہے ہیں، ان کو پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا نہیں. کس لیے؟ اگر وہ کر دے تو کیا مل جائے گا آپ کو بتائیے؟ اگر کوئی آپ کی تعریف کر دے تو آپ کو کیا مل جائے گا؟ کوئی شکریہ کہہ دے تو آپ کو کیا مل جائے گا؟ اللہ کے ہاں تو سارا اجر جمع ہو. جس کو یہ یقین ہو نا، یقین کہ اللہ اجر دیتا ہے، اللہ تو کسی محسن کا کچھ بھی ضائع نہیں کرتا، تو وہ کبھی پیچھے نہیں رہتا.
وہ اللہ کے ساتھ سودے کرتا ہے، وہ بندوں کے ساتھ نہیں کرتا، اور وہ اس بات سے اوپر اٹھ جاتا ہے کہ مجھے بندے کیا دے رہے ہیں، اور جب بندوں سے توقع اٹھتی ہے تو پھر کوئی غم ہی نہیں رہتا. تو یہاں اس آیت سے جو اہم ترین بات پتہ چلتی ہے کہ فتح اور نصرت کثرت تعداد سے اور وسائل سے نہیں ملتی، اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور یہ کس کے لیے آتی ہے؟ جو اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے. اور پھر ایک اور اہم بات کہ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اللہ اپنے مومن بندوں کا اکرام کرتا ہے، ان کو آزمائش سے گزار کے پھر انعام بھی دیتا ہے. اور فرشتے اترے، اللہ نے خود مدد کی، اس سب کے منہ تک خاک پہنچائی، سب کچھ کیا. مومنوں نے بس ہمت دکھائی، جو کر سکتے تھے کیا، اور پھر آخرت کا اجر بھی رکھا، عزت بخشی، اور ساتھ مال غنیمت بھی دیا، بلان حسنہ بھی دیا. بلان حسنہ جو ہے مال غنیمت وغیرہ ہے. ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین. یہ بات تو اس طرح ہے، اور یقیناً اللہ کافروں کی چال کو کمزور کرنے والا ہے. موہن ذالکم، یہ ہے وہ چیز جو میں نے تمہیں عطا کی، یعنی یہ جو اوپر بات ہوئی یہ تو ہے ایک بات، یعنی اچھا عطیہ دیا، تمہارے دشمنوں کو قتل کر دیا، فرشتوں سے مدد دی، تم پہ بارش اتاری، یہ سب کچھ تمہیں دیا، تمہیں ثابت قدمی عطا کی، تمہیں گائیڈ لائن دی، یہ سب کی سب تم پر میری طرف سے نعمتیں ہیں. اور اس کے ساتھ مزید کیا ہے کہ تمہارے دشمنوں کی چال کو کمزور کر دیا. وہ جو تمہارے خلاف منصوبے بنا رہے تھے اور تمہیں ختم کرنے ہی آ گئے، تو اللہ نے اس کو بھی باطل کر دیا. ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ ایک اور خوشخبری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کی مدد حاصل ہوئی، اللہ نے ان کو بتا دیا تھا کہ آئندہ زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کو کمزور کر دے گا اور ان کے معاملے کو حقیر بنا دے گا. یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزے کی حیثیت رکھتی. آپ کو معلوم ہے نا کہ ان حالات میں ہجرت ہوئی تھی. اب ساتھ سیرہ آپ پڑھیں گے نا تو چیزیں سامنے آتی جائیں گی کہ ان حالات میں ہجرت ہوئی تھی. اور پچھلی آیت میں جو بتایا کہ کس طرح ان کا ارادہ تھا کہ یکبارگی آپ پہ ٹوٹ پڑ کے ختم کر دیں آپ کو، اور کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کے مدینہ کی طرف آئے، اور پھر کس طرح پیچھا کیا انہوں نے، اور اللہ نے ان کو کہاں جا کے شکست دی. اللہ ان کو ان کے گھروں سے نکال لایا، اور کلیب کا کنواں جو تھا ان کی قبر بنی. تو اس آیت کے جو سبق ہیں اس میں سے ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی غیبی مدد سے دو طرح انعام فرماتا ہے، ایک احسانات کے ساتھ، اور دوسرے مخالف یا دشمن کی چال کو کمزور کر کے. اور جس کی چال کو اللہ کمزور کر دے پھر وہ کبھی طاقت نہیں پکڑ سکتا، آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. جب آپ کو ایسے خدشات لاحق ہو نا، کوئی اچھا نیکی کا کام کرتے ہوئے کوئی وسوسے آئے یا کچھ، تو آپ یہ کہیں جب میں اللہ کے راستے میں نکلی ہوں تو پھر اللہ نہیں میری مدد کرے گا تو کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے گا. سارا معاملہ میں نے اللہ کے سپرد کر دیا. جب آپ اللہ کے بن جائیں تو کیا اللہ آپ کا نہیں بنے گا؟ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن اللہ مع المؤمنین. اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے تھے تو بے شک فیصلہ تمہارے پاس آ گیا ہے، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے، اور تمہاری جماعت ہرگز تمہارے کچھ کام نہ آئے گی اگرچہ وہ کثرت میں ہو، اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. آیت کا مطلب کیا ہے؟ ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، کس کی طرف اشارہ ہے؟ مشرکین کی طرف. یعنی اگر تم اپنے اور مومنوں کے درمیان فتح کا فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ آ چکا ہے کہ اللہ نے ان کو غلبہ اور مدد عطا کی ہے کیونکہ وہ حق پر ہے، اور تمہیں بے یار و مددگار اور ذلیل چھوڑ دیا کیونکہ تم باطل پر ہو. لہٰذا اب کفر سے باز آ جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اور اگر تم دوبارہ مسلمانوں کے مقابلے میں آؤ گے تو ہم دوبارہ بھی ان کی مدد کریں گے، اور تمہاری کثرت تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی، اس لیے کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. تو ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. روایات میں آتا ہے کہ ابو جہل اور دیگر قریش کے سرداروں نے مکہ سے نکلتے ہوئے دعا کی تھی، اے اللہ ہم میں سے جو تیرا زیادہ نافرمان اور قاطع رحم ہے کل کو تو اسے ہلاک کر دے. وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے تھے، مسلمانوں کو رشتہ داریاں کاٹنے والے سمجھتے تھے کہ انہوں نے اپنا الگ دین بنا لیا، تو اس لیے اس قسم کی دعا کی. عبداللہ بن سالبہ کہتے ہیں کہ جب غزوہ بدر کے دن لوگ ایک دوسرے کے مد مقابل صف آرا ہوئے تو ابو جہل نے کہا، اے اللہ ہم میں سے جو شخص رشتوں کو زیادہ توڑنے والا ہے
اور ہمارے سامنے ایک غیر معروف ان نون بات پیش کرنے والا ہے، آج صبح اسے ہلاک کر دے. تو اس طرح فیصلہ طلب کرنے والا ابو جہل تھا. تم فتح مانگتے تھے، تمہیں فتح مل گئی. تم فیصلہ مانگتے تھے، تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا. یعنی ایک طرح کی ڈانٹ ہے ان کو. یعنی تم نے جو مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے اور مومنوں کے درمیان فیصلہ کر دے، ہمیں ان کے خلاف مدد عطا کر دے، تو معاملہ تو اس کے برعکس ہو گیا. تو ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اور اللہ نے مومنوں کے کلمے کو بلند کیا کیونکہ وہ سیدھے رستے پر تھے. پھر فرمایا وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم کفر کرنے سے اور حق کے ساتھ عداوت کرنے سے باز آ جاؤ، رک جاؤ، تو تمہارا رک جانا بہتر ہے. آئندہ بس توبہ کر لو، اب نہیں آنا جنگ کے لیے. وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم پھر لوٹے تو ہم بھی لوٹیں گے. یعنی اگر تم دوبارہ مسلمانوں کے مقابلے میں آؤ گے تو ہم دوبارہ بھی ان کی مدد کریں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور تمہارا جتھا، تمہاری جماعت، تمہاری فوج تمہیں کچھ کام نہ آئے گی، خواہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تو مومنوں کے ساتھ ہے. تو اہل ایمان کی فضیلت کو اجاگر کیا گیا اور مشرکین کو ایک طرح سے مایوس کیا گیا. اور یہ بھی کہ جو فتح مسلمانوں نے حاصل کی وہ دراصل اللہ کی طرف سے، ان کے اپنے اسباب کی طرف سے نہیں ہے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی فتح کا دروازہ اس کے لیے کھولتا ہے جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے جو ان دروازوں کو کھٹکھٹاتا ہے، جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اور جو اللہ سے روگردانی کرتا ہے اللہ اس سے اعراض برتتا ہے. لہٰذا مشکل حالات میں، مشکل اوقات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے. پھر دوسری بات یہ کہ صبر اور توکل کے بغیر کثرت فائدہ نہیں دیتی. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. اصل مدد ایمان کے ساتھ آتی ہے. قلت تعداد کے باوجود اگر ثابت قدمی ہو، صبر ہو، اللہ پہ توکل ہو تو پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ پھیرو جبکہ تم سن رہے ہو. پھر ایمان والوں سے خطاب ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اپنی مہربانی کی نشانی دکھا دی اور جب انہوں نے دیکھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی طرف نکلنے کا جو حکم دیا تھا اس میں کیا کیا فائدے ہوئے، تو اس کے بعد دوبارہ یہاں اللہ تعالیٰ ان کو اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں. یعنی پہلے تم نے مانی تھی نا بات، تو دیکھو تمہیں کتنا فائدہ ہوا. آئندہ بھی بات مانتے رہنا چاہے مشکل لگے. یعنی نعمت پا کے تو مزید شکرانہ کیسے ادا کرو گے؟ اطاعت کر کے. کیونکہ جو اللہ اور رسول کی بات مانتے ہیں انہی کا انجام اچھا ہوتا ہے. تو سورت کے شروع میں بھی اطاعت کی بات ہے اور یہاں پھر دوبارہ بھی یا ایھا الذین آمنوا، بار بار اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اس میں ایمان والوں کو خطاب کیا گیا، منافق شامل نہیں ہے اس میں. ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور تم منہ نہ موڑو اس سے جبکہ تم سن رہے ہو. عنہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ رسول کی طرف، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے. آلوسی کہتے ہیں کہ یہ ضمیر آپ کی طرف لوٹائی گئی ہے کیونکہ آپ کی اطاعت کرنا مقصد ہے، اور اللہ کی اطاعت کو رسول کی اطاعت کے لیے بطور تمہید ذکر کیا گیا ہے. وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، جبکہ تم سن رہے ہو. کیا سن رہے ہو؟ قرآن سن رہے ہو، اس کی واعظ و نصیحت کو سن رہے ہو، تلاوت سن رہے ہو. یعنی تمہارے درمیان وہی نازل ہو رہی ہے، رسول موجود ہے، تو کیا پھر بھی تم ان سے منہ موڑ لو گے؟ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، اور رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. پھر یہ کہ بدعات سے بچنا چاہیے کیونکہ وہ رسول کی اطاعت کے منافی ہے. اور پھر یہ کہ سننے کے بعد منہ نہیں پھیرنا چاہیے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے نہیں. یعنی اے مومنو، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں مشرکین اور منافقین کی طرح نہ ہو جانا کہ جب وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت سنتے ہیں
تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا، حقیقت میں وہ اس کو توجہ سے نہیں سنتے، نہ اس میں غور و فکر کرتے، نہ اس کو مانتے ہیں. تو یہاں اہل ایمان کو غیر اہل ایمان کی طرح بننے سے روکا گیا ہے. لا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، یعنی ایسے لوگوں کی طرح طرز عمل اختیار نہیں کرنا جو کانوں سے تو اللہ اور رسول کا کلام سنتے ہیں مگر دل سے نہیں سنتے، قبول نہیں کرتے، ان کا سننا اور نہ سننا برابر ہوتا ہے. تو مسلمانوں کو ایسے لوگوں کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے. منافق لوگ یہی کہا کرتے تھے نا زبان سے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا، لیکن حقیقت میں نہ سنتے تھے نہ مانتے تھے. جیسے سورۃ الجمعہ میں اہل کتاب کی مثال دی گئی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا پھر انہوں نے یہ بوجھ نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہو. ٹھیک ہے، تو یعنی بس کتابیں اٹھا کے ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، حفظ کر لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، رٹ لیتے ہیں، لیکن عمل ویسے کا تیسا. جیسے گدھا کتابوں کو بوجھ اٹھا کے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، یہی ان کا حال ہے. اور سننا ویسے تو کانوں سے سنتے ہیں، لیکن یہاں خالی آواز کا ٹکرانا مراد نہیں کانوں سے، بلکہ تدبر اور غور و فکر اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے سننا مراد ہے. سورۃ الاعراف میں بھی آپ نے پڑھا نا، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، اگر آپ انہیں سیدھے رستے کی طرف بلائیں تو سنتے ہی نہیں. اور اس پر بڑی وعید بھی آئی ہے کہ جو لوگ صحیح معنوں میں نہیں سنتے اور پھر سمجھتے نہیں تو ان کا انجام بہت برا ہے. سورۃ الاعراف میں ہی آتا ہے، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں اس سے وہ سنتے نہیں ہیں. تو ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم بھی توجہ سے بات سنتے ہیں یا نہیں، اور سن کے سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں یا نہیں. کچھ لوگ سنتے ہیں لیکن سنجیدگی سے نہیں سنتے، نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ان کا، توجہ نہیں ہوتی. سورۃ الانبیاء میں آتا ہے، ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوا وہم یلعبون، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی جو نئی ہو مگر وہ اسے مشکل سے سنتے ہیں اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، دھیان ان کے کہیں اور ہی ہوتے ہیں. تو اس آیت سے جو بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ صرف سننا فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ سنے ہوئے پر عمل نہ کیا جائے. تو سننے اور عمل کرنے کے بیچ میں ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ پروسیسنگ. اس علم کو جو سنا ہے پھر اپنے دل پہ اتار کے اور اس میں غور و فکر کر کے پھر یہ سوچنا کہ اچھا اب اس پر عمل کیسے کیا جائے، واٹ نیکسٹ، آگے کیا ہو. یعنی جس شخص نے سن کے عمل نہیں بدلا اس نے گویا کچھ سنا ہی نہیں. تو اطاعت شروع ہوتی ہے استماع سے، توجہ سے بات سننے سے. جب آپ کسی کی انسٹرکشنز کو سنیں گے ہی نہیں، پڑھیں گے ہی نہیں تو فالو کیا کریں گے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں، وہاں لکھا ہوتا ہے کہ دائیں طرف جائیں، وہ بائیں طرف چل پڑتے. کیوں؟ پڑھتے ہی نہیں کہ کیا لکھا ہوا. تو جو لوگ پڑھ کے ان پڑھ ہوتے ہیں، سنتے ہی نہیں، عمل کیا کریں گے؟ ایک تو ایروگینس ہوتی ہے، دوسری غفلت ہوتی ہے. دونوں چیزیں ہوتی ہیں، غفلت، غافل، پرواہ ہی نہیں، نان سیریس. کچھ لوگ تو سنتے ہی نہیں، یہ پہلا درجہ ہے، انہیں سننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، اپنے ہی مزوں میں رہنا چاہتے ہیں کہ سنیں گے تو پھر کچھ کرنا پڑے گا، تو ہم کرنا تو چاہتے نہیں ہیں، تبھی نہیں سنتے نا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں بس یہی ٹھیک ہے، جو صحیح ہے یا غلط ہے ہم بس اسی پہ قائم ہیں، کافی ہے. اور پھر کچھ لوگ سن کے سنی انسنی کر دیتے ہیں. کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو سن کے اسے سیریسلی لیتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، اس سے سبق لیتے ہیں اور پھر عمل میں لے کے جاتے ہیں. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون. بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جاندار وہ بہرے گنگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. یعنی جو لوگ اچھی بات نہیں سنتے، زبان سے اچھی بات نہیں نکالتے، عقل سے کام نہیں لیتے، وہ اللہ کے نزدیک تمام جانوروں سے بدتر ہیں. کیونکہ جانور تو اپنے فطری تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انسانوں کو تو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور وہ اس غرض کو پورا نہیں کر رہے. باقی جتنے بھی جانور ہیں، ایک تو وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، دوسرے وہ کسی نہ کسی نے انسانوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں.
مثلاً وہ میں نے آپ کو چائنا کی مثال دی تھی نا کہ جب ان کی آبادی زیادہ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا غلہ پورا نہیں ہوتا، لہٰذا پرندے جو غلہ کھا جاتے ہیں تو اس کا روک تھام کریں تاکہ یہ سارا انسان کھا سکے. تو انہوں نے کیا کیا تھا، پرندے مار دیے تھے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پرندے مار دیے تھے. پھر کیا ہوا، سارے کیڑے جو تھے زمین کے انہوں نے فصلیں تباہ کر دی، کچھ بھی نہیں بچا. تو ہم نے کبھی سوچا کہ یہ جو پرندے اڑ اڑ کے ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں، یہ اپنا کھانا تو تلاش کر ہی رہے ہیں لیکن یہ ہماری خدمت بھی کسی طرح کر رہے ہیں. یہ وہ جانور جو زمین کے اندر ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طرح زمین کا زہر چوس رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ وہاں پر ایکٹیویٹی ہوتی ہے. پھر ایک اور چیز کسی نے مجھے بتائی کہ کچھ جگہوں پر جہاں پرندے آتے ہیں وہاں وہ جو بیٹیں کرتے ہیں، بیٹ یعنی جو ڈراپنگز ہوتی ہیں، وہ اس علاقے کی زرخیزی کا سبب بنتی ہے. وہ کھاد ہوتی ہے جو وہ پھینک کے جاتے ہیں، پلانٹس میں بھی استعمال ہوتی ہے. پورا جو سسٹم چلتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر رہے، وہ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، وہ اطاعت میں لگے ہوئے، وہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں. آپ کو پیدا کیا گیا تھا اللہ کی عبادت کے لیے، آپ لگے دنیا کے پیچھے، سب سے بڑا ہم و غم دنیا کو بنا لیا. تو جو لوگ اپنا مقصد زندگی نہ سمجھے وہ اللہ کے نزدیک پھر جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں، اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے. تو ان شر الدواب بھی، بے شک جانداروں میں سے سب سے بدترین، شر کہتے ہیں خیر کے اپوزٹ کو. اصل میں اشر ہونا تھا یہاں، تو حمزہ کثرت استعمال سے ہٹ گیا. دواب دابا کی جمع ہے، دبا یا دبو سے زمین پہ چلنا. تو ہر وہ چیز جو زمین پہ چلتی ہے اس کو دابا کہا جاتا ہے، خواہ وہ کچھ سمجھ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو. تو زمین پہ چلنے والے جانداروں میں سب سے بدترین اشر الدواب جو ہے اللہ کے نزدیک وہ کون ہے؟ الصم، جو حق کو سننے سے بہرے ہیں، البکم، جو حق کے بارے میں کچھ کہنے سے گنگے ہیں، الذین لا یعقلون، جو اپنی عقل استعمال نہیں کرتے. یہ ساری مخلوق سے بدترین لوگ ہیں. سورۃ الاعراف میں آتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں. سورۃ الفرقان میں آتا ہے ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا. یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بے شک ان کے اکثر سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں، وہ تو بالکل چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ راستے کے اعتبار سے ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. یعنی بہرے گنگے ہونے کے ساتھ ساتھ عقل سے بھی خالی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، لیکن اشاروں سے سمجھ جاتے ہیں، بہت کچھ پڑھ جاتے ہیں، اشاروں کی زبان سے بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں، دنیا میں رہنا جان لیتے ہیں. لیکن اگر کسی کے پاس نہ سماعت ہے، نہ بولنے کی قوت ہے اور عقل بھی کوئی نہیں، اس کا حال پھر کیا ہوتا ہے. ایسی مثالیں بھی موجود ہیں. تو عقل اصل میں وہی عقل ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دے، اچھے اور برے کا فرق آپ کو بتا دے، وہ دراصل عقل والا ہے. یعنی جن کو قرآن سمجھ میں آ جائے، اللہ کی بات سمجھ میں آ جائے، دل میں اتر جائے، پھر وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کو چھوڑیں. جن کو اس کا فائدہ سمجھ میں نہیں آتا پھر ان کے نزدیک اس کی کوئی امپورٹنس ہی نہیں. اب حق بات سننے کے لیے وقت نہیں نا، اس لیے ان کو بہرے کہا گیا. یعنی اللہ کی بات سننے کے لیے وقت نہیں ہے ان کے پاس. یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں ڈر لگتا سنتے ہوئے، پھر ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، تو پھر وہ جو سننا نہیں چاہتے پھر وہ کس میں شمار ہو رہے ہیں، اور پھر بدترین مخلوق میں شمار ہو رہے ہیں. یہ ہمیں بھول جائے، یہ ہمیں پتا نہیں. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں، صلاحیتوں، فیکلٹیز سے فائدہ حاصل نہیں کرتا، وہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جب انسان ان اعضاء سے کام لینا چھوڑ دے جن کے لیے وہ بنائے گئے، تو پھر وہ اعضاء بیکار ہو جاتے ہیں. اگلی آیت اسی سے متعلق ہے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو ضرور انہیں سنوا دیتا، اور اگر وہ انہیں سنوا دیتا تو یقیناً وہ منہ پھیر جاتے، اور وہ ہیں ہی بے رخی کرنے والے. یعنی اگر ان کے دل میں حق کی کچھ بھی طلب ہوتی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو سننے کے مواقع عطا کر دیتا، اور سننے کو فائدہ مند بنا کے ان کو ایمان لانے اور نیک عمل کرنے کی توفیق دے دیتا. اور اگر اللہ تعالیٰ اس حال میں انہیں سنواتا کہ ان کے اندر طلب ہی نہیں ہے سننے کی، تو پھر زبردستی سنوایا بھی جاتا تو وہ منہ موڑ کے چلے جاتے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، کیونکہ اللہ کو دلوں کا حال پتا ہے نا. اللہ کو پتا ہے کہ
کس کے دل میں حق بات، قرآن کی بات، اللہ کی بات سننے کی کوئی رمق ہے، خواہش ہے، طلب ہے، تڑپ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستے بنا دیتا ہے پھر. لیکن جب دیکھا کہ ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اللہ نے موقع بھی نہیں دیے. اور اگر انہوں نے کہیں کچھ سن بھی لیا تو اس کا ان کے دل پہ کچھ اثر ہی نہیں ہوا، کیونکہ دل قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا تھا، دل میں زرخیزی ہی نہیں تھی، دل میں تو سختی تھی، دل تو پتھر تھے جن کے اوپر جو پانی پڑا وہ بہہ ہی گیا. تو ہر سننے والے کے اندر بھلائی نہیں ہوتی، بھلائی انہی کے اندر ہے جو سن کے پھر بھلا کر لیتے ہیں اپنا اور دوسروں کا بھی. تو سننے سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو غور و فکر کرنے کے لیے سنیں. تو غور و فکر ضروری ہے. آپ قرآن مجید کو جا کے پڑھ کے ریفلیکٹ کیا کریں، لکھ سکتے ہیں تو لکھا کریں، ڈسکس کیا کریں. آپ کو یہ تو معلوم ہے نا کہ انسان کو سماعت کی نعمت سب سے پہلے ملتی ہے ماں کے پیٹ میں، یعنی سب سے پہلے وہ سننا شروع کرتا ہے، ماں کے پیٹ میں بھی سن رہا ہوتا ہے، آوازیں سن رہا ہوتا ہے. اور بعض لوگوں نے اس کا ایکسپیریمنٹ بھی کیا ہے. مجھے ایک خاتون نے بتایا کہ میں پریگنینسی کے دوران تلاوت بہت سنتی تھی یا لیکچر سنتی تھی، تو جب بچہ پیدا ہوا تو رونے لگتا تو میں وہ تلاوت لگا دیتی، لیکچر لگا تو وہ چپ ہو جاتا کیونکہ اس کا یوز ٹو تھا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. بے شک ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اسے آزمائیں، تو ہم نے اسے خوب سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. یعنی اللہ نے فیکلٹیز دی ہیں، کوئی استعمال نہ کرے تو پھر ان کا اپنا قصور ہے. اور جب سماعت پر مہر لگ جائے تو کیا ہوتا ہے، انسان پھر سو ہی جاتا ہے اور غافل ہو جاتا ہے. تو سماعت کے ذریعے آپ حق کو سنتے ہیں، حق اور باطل میں فرق کرتے ہیں. سننے سے ہی آپ کو بولنا آتا ہے. جو بچے سنتے نہیں وہ بول ہی نہیں پاتے. دوسروں کو آپ اپنی بات سمجھا سکتے ہیں، ان کے جواب دے سکتے ہیں، خرید و فروخت کر سکتے ہیں، قرآن سن سکتے ہیں، اذان سن سکتے ہیں، واعظ و نصیحت سن سکتے ہیں، آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. تو پہلے سماعت اور پھر بصارت. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار. تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر سمع کا لفظ پہلے آتا ہے کہ سب سے زیادہ فائدہ انسان اپنی سماعت سے اٹھاتا ہے، والافئدہ، اور پھر ابصار اور پھر افئدہ سے. تو جہنمی جو ہوں گے وہ نہ سننے پر افسوس کر رہے ہوں گے. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. اور اہل ایمان اپنے سننے کو وسیلہ بنا کے دعا بھی کرتے ہیں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اور آخر میں فرمایا وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ ان میں کوئی بھلائی نہیں، کیونکہ ان کا خالق ہے. وَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. بہت باریک بین اور باخبر ہے. تو اللہ کو پتا ہے کہ اگر وہ سنوائے بھی ان کو زبردستی نہیں مانیں گے، وہ منہ موڑ کے چلے جائیں گے. تو اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس شخص کو ایمان اور خیر سے محروم رکھتا ہے، جس میں طلب نہیں ہوتی. اور انسان میں جتنی خیر اور جتنی طلب ہوگی اتنا ہی وہ قرآن سے فائدہ اٹھائے گا. تو ہر انسان کا فائدہ اٹھانے کا لیول فرق ہے، اور جتنا وہ سنتا ہے اسی اعتبار سے اس کے اندر خیر کے کام کرنے کی صلاحیت اور شوق پیدا ہوتا ہے. تو اپنے اندر نیک نیتی لانے کی ضرورت ہے، ارادہ لانے کی، سننے کا ارادہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حق کی طرف ہمیں لے جائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے امید ہے آپ سب اسٹوڈینٹس خیر و عافیت سے ہوں گے الحمد للہ. اچھا الحمد للہ آپ کی تفسیر تو کمپلیٹ ہو گئی ہے. تھوڑی سی بات ہم اٹینڈنس کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں آپ سے. اور یہ جو بات ہے خاص طور پہ نیو اسٹوڈینٹس جو ہمارے ہیں، جو نیو ایڈمیشنز ہیں، خاص طور پہ وہ بہت غور سے ساری بات کو سنیں. سب سے پہلی بات تو امپورٹنٹ یہ ہے جو آپ اسٹوڈینٹ سے کرنی ہے ہمیں، وہ یہ کہ جو بھی آپ اٹینڈنس مارک کرتے ہیں، آپ اپنی کلاس جوائن کرتے ہیں، ہر ایک اسٹیپ پہ جو ہے اس کلاس کو لینے کے، اس کورس میں جس نام سے آپ رجسٹر ہوئے ہیں، آپ پلیز کوشش کریں کہ اسی نیم اور اسی سر نیم کے ساتھ جو ہے وہ اس میں انٹر ہو. ٹھیک ہے؟ اگر آپ کا نیم تو کریکٹ ہوگا، لیکن اگر آپ کا سر نیم جو ساتھ لگا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ کی آئیڈینٹی جو ہے وہ صحیح سے ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے؟ اور اس سے کیا ہوگا کہ اٹینڈنس کی مارکنگ میں بھی پرابلم ہوگی اور آپ کو ہر جگہ پہ جو ہے وہ ہمیں بھی کنفیوژن رہے گی. ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی امپورٹنٹ بات اٹینڈنس کے حوالے سے آپ سب اسٹوڈنٹس ان سب باتوں کو بہت اچھے سے نوٹ کریں اپنے پاس. مجھے امید ہے کہ آپ ضرور پینسل اور نوٹس کے لیے ایک نوٹ بک رکھتے ہوں گے اپنے لیکچرز کے لیے.
تو یہ سب باتیں انشاءاللہ آپ نوٹ کیجئے کہ اٹینڈنس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اپنی کلاس کو جوائن کرتے وقت جو ہے ہمیشہ اپنے سر نیم اور اپنے نیم کو کریکٹ ٹائپ کریں گے، ٹھیک ہے، فرسٹ نیم کو. جیسے کہ بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں ہماری کلاس میں جو جن کے سر نیمز ڈفرینٹ ہیں، وہ کبھی کسی سر نیم کے ساتھ آتے ہیں، کبھی نیم ہی چینج ہوتا ہے پورا. جیسے کہ ایک ہماری اسٹوڈنٹ ہیں نادیہ خان، ان کی رجسٹریشن مومنہ طاہر کے نام سے ہوئی ہوئی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ میں صرف آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں پھر ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے، دیکھیں ایک پرابلم یہ بھی آ رہا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ باجی میں لاگ ان کرنے کی کوشش کر رہی تھی ویب سائٹ پہ جا کے، لیکن میرا اکاؤنٹ جو ہے ایکسیس نہیں ہو رہا، یعنی کہ میں اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان نہیں ہو رہی. تو ایکچولی دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے جس ای میل ایڈریس سے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا ہے اس کورس کے اندر، سورہ انفال کورس میں، اور جس پاسورڈ کو آپ نے یوز کیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس ای میل اور اس پاسورڈ کو کریکٹلی پٹ کریں، ٹھیک ہے. اگر آپ ای میل اور پاسورڈ میں سے کوئی ایک چیز بھی کریکٹ پٹ نہیں کریں گے، یا آپ کے ایک سے زیادہ ای میل ایڈریسز ہیں، آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ نے کس ای میل ایڈریس سے جو ہے وہ لاگ ان کیا تھا، اس اکاؤنٹ کے لیے رجسٹر کیا تھا، تو پھر وہاں پر پرابلم آئے گی. ہم آپ کو یہ انفارمیشن نہیں دے سکتے کیونکہ یہ آپ کی پرسنل انفارمیشن ہے. ہاں، ہو سکتا ہے کہ ہم ای میل آئی ڈی آپ کو بتا دیں کہ آپ نے اس ای میل آئی ڈی کے ساتھ رجسٹر کیا ہے اس کورس میں، بٹ جو پاسورڈ ہوتا ہے دیٹ از یور ویری پرسنل انفارمیشن. وہ انفارمیشن صرف آپ کو پتا ہے، وہ ہمیں پتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم آپ کو آپ کا پاسورڈ تو نہیں بتا سکتے، تو اس لیے آپ کو بہت کوشس ہو کے انشاءاللہ اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان کرنا ہے. پھر اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ بات، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو یہ ہمارا کورس ہے اس میں اٹینڈنس مارک کرنا پورٹل پہ جا کے مینڈیٹری ہے، اٹس امپورٹنٹ، ٹھیک ہے. یہ کام سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی کلاس کے اینڈ ہونے کے بعد اپنے پورٹل پہ لاگ ان ہو اپنے اکاؤنٹ پہ، اور وہاں جا کے اپنی اٹینڈنس کو مارک کریں، ٹھیک ہے، ایٹ یور ارلیسٹ. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی کلاس ختم ہوئی ہے میں تھوڑی دیر میں کر دوں گی، پھر اس کے بعد اکثر ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں اپنے کاموں میں، ٹھیک ہے. تو آپ نے فوراً پہلے کلاس اینڈ ہونے کے بعد اٹینڈنس مارک کرنی ہے، کیونکہ دیکھیں ٹائم جو اٹینڈنس کا ہے وہاں پر سلاٹ وہ 5:30 to 11:59 PM ہے. یعنی جس دن بھی آپ کی کلاس ہوگی انشاءاللہ، وینسڈے کو ہوتی ہے، تھرسڈے کو ہوتی ہے، تو ابھی 5:30 to 11:59 PM آپ کا ٹائم سلاٹ ہے. اس ٹائم سلاٹ کے دوران جو اسٹوڈنٹس اپنی اٹینڈنس مارک کریں گے صرف انہی کی اٹینڈنس مارک ہوگی. اگر اس سلاٹ کے باہر آپ کوشش کریں گے تو اب آپ کی اٹینڈنس مارک نہیں ہوگی. تو آپ کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا بہت ہی زیادہ کیئرفلی خیال رکھنا ہے، اور ان کو آپ نے بہت زیادہ اپنے مائنڈ میں رکھ کے اپنی اٹینڈنس کو ٹائملی مارک کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ بات جو اٹینڈنس کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان ہوتے ہیں اور اپنی اٹینڈنس کو مارک کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو 4 آپشنز ملتے ہیں، ٹھیک ہے. پی، ایل، ای اور اے. پی مینس پریزنٹ. پریزنٹ آپ کب مارک کریں گے؟ جب آپ اپنی کلاس میں 95 to 100% پریزنٹ تھے، ٹھیک ہے. میری بات کو بہت غور سے آپ نے سننا ہے کہ جب آپ اپنی کلاس میں کم سے کم 95 to 100% پریزنٹ تھے تو آپ وہاں پر پی مارک کریں گے، یعنی کہ آپ کلاس میں پریزنٹ ہیں. آپ کو کلاس پوری اٹینڈ کرنی ہے، یہ نہ ہو کہ آدھی کلاس میں کوئی جوائن کرے اور پھر پریزنٹ مارک کرے، ٹھیک ہے. یہ ایک جو ہے وہ ایک طریقے سے یہ آپ کی انٹیگریٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی ایمانداری کے ساتھ، کتنی آنیسٹی کے ساتھ اپنی مارکنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بیکاز یہ آپ کی انٹیگریٹی پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. اس کے بعد دوسرا آپشن ہمارے پاس ہے ایل. ایل مینس لیٹ، ٹھیک ہے. کوئی اسٹوڈنٹ بھی لیٹ جوائن کرتا ہے تو وہ مارک کرے گا ایل. اب لیٹ سے مراد کتنا لیٹ ہے؟ لیٹ سے مراد زیادہ لیٹ نہیں ہے. آپ کی ٹیچر آپ ٹرانسلیشن کروا رہی ہوں فرد باجی، یا پھر چلیں بہت تو بہت اسکرین ریڈنگ سٹارٹ ہی ہوئی ہو، آپ اس ٹائم تک پہنچ جائیں تو آپ لیٹ مارک کریں گے وہاں پہ، ٹھیک ہے. اس سے زیادہ لیٹ آپ نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ دیکھیں ایک ایک جو پوائنٹ ہے، ایک ایک جو آپ کی چیز ہے کلاس کی، کورس کی، اس کلاس کی کنڈکشن میں، یہ سب امپورٹنٹ ہے. ٹرانسلیشن کور ہے اس کورس کا، تو آپ کو پلیز بہت ٹائم سے لاگ ان ہونا ہے تاکہ آپ اپنی ٹرانسلیشن اور اپنی ساری چیزوں کو پراپرلی فالو کر سکیں. جب آپ ٹرانسلیشن ہی سٹارٹ میں فالو نہیں کریں گے تو آپ کیسے آگے تفسیر کو اور پھر ڈسکشن کو فالو کر پائیں گے، ٹھیک ہے. تو آپ نے ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے. پھر اس کے علاوہ ایک وہاں پہ آپشن ہے ایکسکیوز. اگر آپ کلاس جوائن نہ کر سکیں کسی ویلڈ ریزن کی وجہ سے، کہ آپ کو کوئی بہت ہی زیادہ ایمرجنسی ہے اور کوئی آپ کا ویلڈ ایسی کمٹمنٹ آ جاتی ہے، ایسی انگیجمنٹ آ جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کلاس نہیں لے پا رہے ہیں، تو آپ وہاں پر ایکسکیوز مارک کریں گے. لیکن اس کے لیے 2 پوائنٹس ہیں، 2 باتیں ہیں جو آپ کو پوری کرنی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنی انچارج کو، کورس انچارج کو، اپنی جو آپ کی گروپ کی انچارج ہیں ان کو انفارم کریں گے، ٹھیک ہے. ان کو آپ انفارم کریں گے کہ آپ آج کلاس نہیں لے سکتے. اور دوسری بات یہ کہ کلاس سے پہلے
یا کلاس کے بعد آپ کا جو بھی ٹرانسلیشن کی آیا ہوگی، جو آپ نے بریک آؤٹ روم میں آج اپنی ٹیچر کو سنانی تھی، وہ آیا آپ ضرور اس کو وائس میسج میں اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے بھیجیں گے پلین قرآن سے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. ان دونوں باتوں کو پورا کر کے آپ وہاں پر ایکسکیوز مارک کر سکتے ہیں. اگر آپ نے باجی کو ریزن بتا دیا لیکن آپ نے ان کو ٹرانسلیشن نہیں بھیجی تو پھر یہ ایکسکیوز نہیں ہوا، ٹھیک ہے. ایکسکیوز کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہاں پر پراپرلی ٹیچر کو بھی انفارم کریں اور مارک بھی کریں، اور پھر وائس میسج کر کے ٹیچر کو ٹرانسلیشن بھی بھیجیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بعد میں انشاءاللہ اپنے لیکچر کو فیس بک سے ضرور فالو کرنا ہے پوری کلاس کو، تاکہ آپ کا کچھ بھی مس آؤٹ نہ ہو، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور اس کے بعد لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اگر آپ مارک نہ کر سکیں وہاں پر اس کیس میں بھی، اور اگر آپ ایبسینٹ تھے تو پھر آپ وہاں پر اے مارک کریں گے، ٹھیک ہے. اور ایک بات کا اور بھی آپ دھیان رکھیں کہ اگر کسی بھی ایمرجنسی کی وجہ سے، کبھی نیٹ کا پرابلم ہے یا کوئی ویلڈ ریزن کی وجہ سے آپ کلاس مارک وہاں پہ مارک نہیں کریں گے اپنی اٹینڈنس، تو پورٹل آٹومیٹکلی آپ کو 11:59 PM کے بعد ایبسینٹ مارک کر دے گا، ٹھیک ہے. آپ کی وہاں پر ایبسینٹ مارک ہو جائے گی. اب اگر آپ نے پوری کلاس لی ہے تو آپ انشاءاللہ اپنے گروپ انچارج سے یا پھر مجھ سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کریں، یا پھر گروپ انچارج سے. سب سے امپورٹنٹ، سب سے زیادہ اچھی بات یہ کہ آپ ان سے کانٹیکٹ کریں تاکہ آرگنائز وے میں سارا کام ہو، ٹھیک ہے. گروپ انچارج سے یا اپنے گروپ مانیٹر سے آپ کانٹیکٹ کریں اور ان کو بتائیں کہ دیکھیں میں نے کلاس لی ہے، میری اٹینڈنس مارک کر دیجیے. اٹینڈنس مارک کرانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ آپ اپنا نام لکھیں گے، اپنی اسٹیٹس لکھیں گے کہ آپ پریزنٹ ہیں، لیٹ ہیں یا ایکسکیوز ہیں، جو بھی ہیں. اور اس کے بعد آپ وہ ڈیٹ لکھیں گے جس ڈیٹ کی آپ کو وہ اٹینڈنس مارک کروانی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو یہ بات یہ پتا ہونی چاہیے کہ اٹینڈنس آپ کی 80% یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کورس کے آخر میں آپ کو سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن ملے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 80% ای لرننگ کے جو کوئزز انشاءاللہ آپ کے اپ کمنگ ہوں گے، جب بھی ہوں گے وہ انشاءاللہ ان فیوچر، ان میں آپ کے اٹینڈنس، ان میں آپ کی جو سبمیشن ہے وہ بھی 80% ہو. ان دونوں کرائٹیریا کو پورا کریں گے تو آپ کو سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن ملے گا، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ اپنی مانیٹر کو بتا دیں گروپ کی کہ آپ نے اٹینڈنس مارک کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یو ہیو ٹو بی پیشنٹ، یو ہیو ٹو سی کہ بھائی اب اٹینڈنس مارک ہوگی. یو کین ناٹ گو آن کہ ٹیچر ابھی تک مارک نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم ساری چیزوں کو بہت آرگنائز وے میں لے کے چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی لیے ضروری یہ ہے کہ آپ بہت پیشنٹلی ویٹ کریں. جب بھی آپ کو موقع لگے آپ جا کے اپنے پورٹل کو ٹائم ٹو ٹائم چیک کیا کیجیے تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ آپ کی اٹینڈنس وہاں پر اپڈیٹڈ ہے، اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے انشاءاللہ. مجھے امید ہے یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوں گی. اور آج انشاءاللہ لذیذ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو نیمز ہیں ان کے ساتھ آپ کے گروپس بھی ری نیم کر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ ان گروپ نمبرز کو نوٹ کیجیے اور آئندہ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ کلاس میں کل سے انشاءاللہ آپ اپنے ساتھ وہی گروپ لگائیں گے، ٹھیک ہے. اور اسی گروپ کے ساتھ آپ انٹر ہوں گے تاکہ آپ بریک آؤٹ روم میں بھی ایزیلی آ سکیں، ٹرانسلیشن بھی اپنی ٹیچر کو آرام سے سنا سکیں، اور ان کیس آف اینی پرابلم ود اٹینڈنس آپ اپنی مانیٹر کو، گروپ کی یا انچارج کو اس کے بارے میں بتا سکیں. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سب بہت کچھ کلیئر ہو گیا ہوگا. اگر اس کے بارے میں پھر بھی کوئی کوئری ہے تو پلیز آپ پوچھ سکتے ہیں. اور فرد باجی اور رابعہ اگر کوئی بات رہ گئی ہے تو پلیز آپ بھی بتائیے. جزاک اللہ خیر. جیسے یہ ثنا آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے سے بتایا. ہمارے 2 اسٹوڈنٹس کے ہینڈ ریز ہیں، اگر وہ اٹینڈنس سے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کوئکلی پوچھ سکتے ہیں ثنا جی سے. جی جی سائمہ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. جی سائمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں اصل میں لاسٹ کلاس میں بھی تھی سورہ اعراف کی کلاس میں، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوا تھا تھوڑا سا کہ میں اور میرا بیٹا دونوں ایک ہی ڈیوائس سے لیتے ہیں تو ہمارا ایک ہی نام آتا ہے، وہ ماس کے نام سے ہی آیا تھا. سرٹیفکیٹ کا تو خیر ایشو نہیں ہے، لیکن اٹینڈنس کے لیے پھر آپ بہت پریشان ہوئی تھی، آپ نے مجھے بار بار کال کی تھی. جی 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 تو میں اس بالکل لیے بول رہی تھی کہ وہ ماس خان کے نام سے جو ہے نا وہ سائمہ فیاض ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے الحمدللہ. لیکن یہ ٹھیک ہے. دیکھیں یہ تو ایک ایسا ایک ٹیکنیکل بات ہے نا کہ آپ کا دو اسٹوڈنٹس ہیں جو ایک ہی ڈیوائس سے ہیں، آپ نے جی ان کے جی ڈیوائس ان کے نام سے رجسٹر کیا ہے، ٹھیک ہے. جی جی لیکن جی کلاس میں اکثر اسٹوڈنٹس ہیں جو جن کے نیمز نارمل ہیں اور وہ اپنے سر نیم اور اپنا ریئل نیم کچھ اور لگا رہے ہوتے ہیں. تو میری ان سے ریکویسٹ ہے، اچھا اچھا. یہ تو ایک بہت ہی اسپیشل کیس ہو گیا نا آپ کا، جی کیونکہ اوبیسلی اب آپ اس کلاس میں آئیں گی تو ماز خان نہیں لکھیں گی نا، آپ اپنا نام لکھیں گی، ٹھیک ہے. اب ہم میں اپنا نام الحمدللہ نہیں لکھی تھی ہاں، لیکن آپ کو نا بہت پریشانی ہوتی ہے، آپ نے مجھے بار بار کال بھی کی تھی کہ آپ تو نے میری آپ سب کے اسٹوڈنٹ اٹینڈنس سے نہیں یہی ملتی. ریکویسٹ ہے جی کہ انشاءاللہ اس اپنے میں سر آپ کی نیم اور اپنے پریشانی. ریئل نیم ٹھیک لگائیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے الحمدللہ. جی اس کے علاوہ اور کوئی بات ہے؟
چلیں الحمدللہ، بارک اللہ فیکی، اللہ تعالیٰ آپ سب سے قبول کرے. پلیز اس چیز کو بہت سیریسلی آپ نے اٹینڈنس کے معاملات کو دیکھنا ہے اپنے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی فرد باجی. جی جزاک اللہ خیر کثیرہ. اور چونکہ آج الحمدللہ آپ کے ایڈمیشن آپ کو پتا ہے کہ پچھلے ہفتے کلوز ہو گئے، اور آج الحمدللہ ہمارے ساتھ وہ سارے ساتھی موجود ہیں، وہ ساری طالبات موجود ہیں جو پہلے سے الحمدللہ ہمارے ساتھ تھیں اور جنہوں نے اس کورس کے لیے نیا ایڈمیشن لیا ہے. تو آئیے ہم اپنی بہت پیاری محترمہ نیلوفر جمیل صاحبہ سے آپ کے لیے انشاءاللہ انہوں نے کچھ ٹاک بھیجی ہے، وہ سنتے ہیں. نیلوفر جمیل صاحبہ کو اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون ہیں. ہماری چیف گیسٹ ہیں، ڈائریکٹر آف ایکیڈیمکس مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن ڈپارٹمنٹ کی یہ ڈائریکٹر ہیں الحمدللہ. تو آئیے ان سے سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں، ہم سب کے لیے کیا پیغام لائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ آج ہم علم کی فضیلت کے حوالے سے کچھ بات کریں گے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ کیا علم کی کچھ فضیلت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرما رہے ہیں. قرآن پاک میں 16 پارے میں سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے 114، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ آپ کہیے رب زدنی علما، کہہ دیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. تو یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اضافہ علم کے لیے یہاں اس آیت میں دعا بتلائی گئی ہے، جس سے ایک تو علم کی فضیلت واضح ہوتی ہے، دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کا سورس، علم کا منبع صرف اللہ کی ذات ہے. وہی سب کو علم عطا کرنے والا ہے، جس کو جتنا چاہے دے. اس لیے اسی سے علم طلب کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے، وہی عالم الغیب ہے. اور انبیاء علیہم السلام بھی اسی سے علم کا مطالبہ کرتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 24 پارے میں سورۃ الزمر کی آیت 9 ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں. تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے. علم والے اور نہ جن کو علم نہیں ہے وہ ایک برابر نہیں ہے اللہ کے نزدیک. پھر ہم ایک اور آیت دیکھتے ہیں، آیت یہ سورۃ المجادلہ کی آیت 11 ہے. سورۃ المجادلہ 28ویں پارے میں ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تم میں سے اہل ایمان کو اور ان لوگوں کو جن کو علم سے نوازا گیا ہے درجات میں بلند فرماتا ہے. تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ جو اہل ایمان ہیں اور جو اہل علم ہیں ان کے رینکس ہائر ہیں، درجات بلند ہیں. تو اس کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بھی لوگوں کی کیٹیگریز ہیں، رینکنگز ہیں، اور اس میں علم والوں کے، ایمان کے ساتھ علم والوں کے درجات دوسرے لوگوں کے بنسبت بلند ہیں. سورۃ فاطر 22ویں پارے میں آتی ہے. اس کی آیت 28 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں. یعنی اللہ کا خوف صرف علماء کے دلوں میں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ علم کی بدولت اللہ کی عظیم قدرت، اس کی عظمت، اس کی صفات سے آگاہ ہوتے ہیں. اور یہ جو علم کے حوالے سے اس کی جو ضرورت ہے علم حاصل کرنے کی، اس کا بار بار ذکر جیسے آیا ہے. اور جو سب سے پہلی
ابتدا میں جو وحی نازل ہوئی، سب سے پہلی جو نئی وحی نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہاں سے بھی ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مصروف عبادت تھے، فرشتے نے آ کر کہا اقرا، یہ سورۃ العلق ہے نا 30ویں پارے میں، اس کی جو پہلی آیت ہے، اقرا پڑھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں۔ تو فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر زور سے بھینچا اور کہا پڑھ، آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ اس طرح 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھینچا گیا۔ تو کیا فرمایا گیا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو رب کا ذکر جو ہے نا وہ ہے کہ رب کو تم اس اپنے علم کے سورسز میں سے، اپنے علم کے جو علم حاصل کرے ہو اس میں اپنے رب کو نہ بھولنا، یعنی وہ علم حاصل کرو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پسند فرمایا ہے اور جس کے ذریعے تم اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکو۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اسی میں آگے آیت آتی ہے، آیت 3 سورۃ العلق کی، کہ اقرأ وربک الاکرم، تو پڑھتا رہے، تیرا رب بڑے کرم والا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو قاری نہیں ہوں، میں پڑھ ہی نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فرشتے کے ذریعے کہ اللہ بہت کرم والا ہے، پڑھ۔ یعنی اللہ انسان کی کوتاہیوں سے درگزر کرتا ہے، یہ اس کا خاص وصف ہے۔ تو آپ بھی سب طالب علم ہیں، اور انسان ہمیشہ علم حاصل کرتا رہتا ہے، وہ طالب علم ہی ہے اور وہ طالب علم ہی رہے زندگی کے آخری لمحے تک، سیکھتا رہے۔ تو وہ اس سے کوئی کوتاہیاں بھی ہو سکتی ہیں، کوئی سمجھ میں کمی بھی ہو سکتی ہے، اس کی کوشش میں بھی کوئی کمی ہو سکتی ہے، اسے کوشش نہیں چھوڑنی چاہیے، اس کو بہترین سے بہترین طریقے سے اپنے آپ کو دین کے علم سے اور فائدہ مند دنیاوی علم سے بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ بہرہ مند کرنا چاہیے، اور اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو اللہ سے اس کا کرم مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوتاہیوں سے درگزر کرتا رہے، اور کیونکہ اور ساتھ ہی کیا دعا مانگتا رہے، ابھی مانگ لیجئے کہ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور پھر ایک اور بہت اہم بات سورۃ العلق میں ہمیں کیا ملتی ہے؟ الذی علم بالقلم، کیا فرمایا؟ اللہ وہ ذات ہے جس نے قلم کے ذریعے سکھایا۔ دیکھیں کچھ علم تو انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، کچھ کا اظہار جو ہے وہ زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور کچھ انسان قلم سے کاغذ پر لکھ لیتا ہے، ریٹن چیز ہو جاتی ہے نا کچھ۔ اب جو ذہن میں یا جو اس کو میموری میں چیز ہوتی ہے وہ تو انسان کے ساتھ ہی چلی جاتی ہے، زبان سے جس چیز کا انسان اظہار کرتا رہتا ہے وہ بھی ضروری نہیں ہے محفوظ رہے، اور کہاں یاد رہتا ہے آپ کو؟ مجھے کوئی یاد ہے کہ آج سے کوئی سال پہلے، 6 مہینے پہلے، یا آج ہی کے دن، ہفتے پہلے کیا بات کی تھی؟ نہیں رہتا یاد۔ لیکن جو پین سے لکھا ہوتا ہے، جو قلم سے لکھا ہوتا ہے، جو ریٹن ہوتی ہے کوئی چیز، اگر وہ کسی وجہ سے ضائع نہ ہو تو ہمیشہ محفوظ رہتی ہے۔ اسی قلم کی بدولت تمام علوم جو پچھلے لوگوں کی تاریخیں ہیں، ہمارے اسلاف کا جو ذخیرہ ہے وہ محفوظ ہے، یہاں تک کہ آسمانی کتابوں کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے قلم۔ تو اس لیے قلم کا استعمال کرتے رہیں، کبھی اپنے حافظے پہ مکمل بھروسہ نہ کریں، جو اہم چیز سمجھیں اور میکسیمم لکھنے کی کوشش کریں چیزوں کو اپنے پاس، تاکہ وہ محفوظ ہوتی جائیں۔ تو یہ تو ہم نے قرآن پاک کے حوالے سے کچھ بات کی، پھر ہم حدیث میں بھی دیکھتے ہیں، علم کے حوالے سے بہت سی حدیث ملتی ہیں۔ ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ جو فقہ ہے نا، دین کی سمجھ، فقاہت جسے کہیں گے، یہ قرآن و حدیث کا فہم، دین کے احکام و مسائل کا علم اور حلال و حرام کی تمیز ہے، یہ انسان کو حاصل کرنی چاہیے تاکہ اس کو اللہ کی وہ بھلائی جو ارادہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رکھتا ہے، انسان اس کو حاصل فرمائے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں جس میں یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ لا حسد الا فی اثنتین، حسد کے قابل صرف 2 آدمی ہیں، ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا،
پھر اسے وہ حق کی راہ میں خرچ کرنے کی اسے توفیق بھی دی۔ اور دوسرا وہ آدمی جس کو حکمت عطا کی، اللہ نے دانائی سے نوازا، پس وہ اس کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، یعنی لوگوں کے معاملات کے فیصلے کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ بڑی اہم بات ہے اس کے اندر۔ دیکھیں حسد ویسے تو ممنوع ہے، حرام ہے، حسد تو ممنوع اور حرام ہے نا، لیکن یہاں پر جو حسد کا لفظ ہے یہ رشک کے معنوں میں ہے۔ اب حاسد کی تو آرزو ہوتی ہے کہ فلاں کو جو نعمت حاصل ہے وہ اس سے چھن جائے، لیکن رشک کرنا جائز ہے، کیونکہ جب انسان رشک کرتا ہے تو پھر وہ کیا کہتا ہے کہ یا اللہ جو اس پر انعام اور اکرام ہو رہا ہے مجھے بھی اس کو عطا کر دے۔ وہ جلتا کٹتا نہیں ہے بلکہ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ اور یہاں حکمت سے مراد قرآن و حدیث کا علم ہے، یہی انسان کے لیے نافع ہے، اسی کے ذریعے ہی لوگوں کے درمیان صحیح فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ تو جہاں اس میں مال لوگوں پر خرچ کرنے کی بات ہے، وہاں علم نافع کے حاصل کرنے کی بھی ترغیب ہے اس حدیث میں۔ کئی حدیثیں اور ہیں لیکن آج اتنی ہی بات کرتے ہیں۔ میری دعا ہے آپ کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے عالم لوگوں میں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کی بلندی فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو قابل رشک لوگوں میں سے کر دے اور آپ کے ذریعے بہت سے لوگ خیر پائیں، آپ ان لوگوں میں سے ہوں جو خود بھی علم سیکھتے ہیں اور دوسروں تک بھی پہنچاتے ہیں۔ بس جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے بہت پیاری نیلوفر باجی کا بہت خاص شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت باتیں ہمیں بتائیں اور ہمیں ایک مرتبہ پھر سے ہمارے ایمان کو تازہ دم کر دیا اور ہمیں ایز اے طالب علم انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر سے موٹیویٹ کیا کہ ہم اپنے علم کے راستے میں بہت شوق اور لگن کے ساتھ چلیں انشاءاللہ۔ چلیے آپ میں سے کوئی کچھ شیئر کرنا چاہے تو ضرور، باجی کی ٹاک سے آپ نے کیا سیکھا ایک بات بتا دیجیے، تو ساتھ ساتھ ہم آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کر کے آپ کو آج کی ڈسکشن کی طرف لے چلتے ہیں۔ جی چلیے، آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ آ رہی ہے باجی۔ اچھا چلیے، جی غزالہ سلیم اپنے آپ کو انمیوٹ کیجیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم میں نے فرد باجی تو ہم نے بلکہ میں کیا ہم سب نے یہی سیکھا ہوگا انشاءاللہ کہ ہمیں ہر صورت میں علم حاصل کرنا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے دل سے بھی اور فزیکلی بھی اور دل سے بھی کہ ہمیں علم حاصل کرنا، اور نہ صرف علم حاصل کرنا بلکہ ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ صرف علم حاصل کرنا ہی وہ کافی نہیں ہے کہ ہم سن لیں اور ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ شکیب بانو۔ السلام علیکم باجی، جو گیسٹ تھے ہمارے انہوں نے ایک بات بہت اچھی کہی، علم تو ہم لوگ حاصل کرتے ہیں لیکن عام طور پر لوگ صرف ایز اے لسنر حاصل کرتے ہیں، لکھنے سے علم پختہ ہوتا ہے، اور بہت بہترین بتایا انہوں نے کہ لکھا کریں، لکھنے کی عادت ڈالیں۔ تو میں بغیر لکھے کہ میں کبھی نہیں لیتی، اگر کوئی چھوٹی سی بھی بات ہو تو فوراً اس کو لکھ لیتی ہوں، اور میں سب سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جو نہیں لکھتے تھے وہ بھی لکھا کریں، لکھنے سے ہمارے یہاں محفوظ بھی رہتا ہے، اگر ہم جب چاہیں تو اس کو پھر دوبارہ سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا تھا۔ جی بارک اللہ فیک شکیب اور غزالہ، اور واقعی جو بات لکھ کے سمجھ آتی ہے نا وہ چاہے ہم جتنے بھی ریسورس مٹیریل اکٹھے کر لیں، اور باقی اصل میں ہوتا بھی یہ ہے نا کہ ہم سوچتے ہیں کہ پی ڈی ایف موجود ہے پھر جا کے دیکھ لوں گی، لیکن آپ آنےسٹلی اگر وہ دیکھنے اور وہ اس سے جانے کا ہمارے ہاتھ سے جو نوٹس ہوتے ہیں باجی ہم جو بناتے ہیں نا اس سے ہم زیادہ ہم سمجھ نے اپنے پاتے ہیں۔ ہاتھ سے لکھا، اور کا مطلب ہے کہ ہم پورا کانسنٹریٹ کر رہے ہیں، تو وہ دراصل لرننگ ہے انشاءاللہ۔ بارک اللہ ٹاک۔ جی بالکل، نیلوفر باجی ٹاک سے مزید اب اگر آپ نے ظاہر بہت ساری باتیں الحمدللہ سیکھنے کے لیے تھی،
اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹی سی آڈیو ریکارڈ کر دیں تو ہم ان کے ساتھ بھی شیئر کریں گے کہ باجی آپ کی ٹاک سے اسٹوڈنٹس نے اتنا اچھا الحمدللہ لرن کیا. بارک اللہ فیک. اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں اپنی آیات کی طرف. اپنا قرآن اپنے ساتھ رکھیے گا، اپنی آیات اپنے سامنے کھول کے رکھیے گا. ہم نے ہماری پہلی ہی آیت تھی آج کے سبق کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ تم نے ان پر مٹی نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی. تو آیت کے اس حصے سے کیا اہم بات سیکھی آپ نے؟ ارم قریشی. جی باجی، اس میں یہی کہ قتل تو انسانوں نے کیا، ذریعہ تو وہی تھے لیکن مدد اللہ کی تھی. اور اس میں جو پہلے جنرل مسلمانوں کی بات کر دی گئی، پھر جمع کا سیگا فلم تقتلو، اور یہاں سنگولر کا سیگا آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، اور آپ نے نہیں پھینکا تھا لیکن اللہ نے پھینکا تھا، کیونکہ اللہ کی قدرت کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا تھا. جنگ بالکل، بدر میں. بارک اللہ فیک. ارم بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ اللہ کی قدرت کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا تھا. اچھا ارم، پیاری ارم، آپ کے آنسر کو بیس کرتے ہوئے نا میں سب کو ایک بات سمجھانا چاہوں گی کہ دیکھیے بہت کلیئر ہمارا سوال ہے کہ آیت کے اس حصے سے کیا اہم بات سیکھی. اب تفسیر ہم سن چکے ہیں، اس کی وضاحت ہم سن چکے ہیں. ہم نے صرف یہ دیکھا ہے کہ ہم آپ سے جاننا ہے کہ آپ نے اس میں اپنے لیے سبق سے کیا نکالا، اپنے لیے کیا لیسن نکالا. ٹھیک ہے، اور سب سے جو پیاری بات آپ نے کی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے کہ ہر کام اس کی قدرت سے ہوتا ہے. بارک اللہ. جی عرفانہ صبا، ایک ون لائنر میں بتائیے کہ کیا سیکھا آپ نے. السلام علیکم باجی. میں نے یہ سیکھا کہ مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ ہے اور ہمیں اسی کے اوپر توکل کرنا چاہیے. بالکل، ہر کام جو ہوتا ہے ہم کبھی کبھی اپنے آپ کو کریڈٹ دینے لگتے ہیں نا. چھوٹی سی بات ہے، ہم کچھ بناتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، اب کوئی وہ چیز کبھی کبھار ایسی اچھی بن جاتی ہے کہ سب کہنے لگتے ہیں آپ نے تو بڑا ہی اچھا بنایا. تو ہم کیا کہیں گے، کیا کہیں گی عرفانہ آپ؟ باجی ہم یہ کہیں گے کہ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. بإذن اللہ، بالکل اللہ کی مدد سے یہ ہو سکتا ہے، اس کے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہے. بالکل، تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہی کی مدد آتی ہے، اسی کا حکم آتا ہے، اسی کی طرف سے کون آتا ہے تو کام ہوتے ہیں، اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتے. تو جب کچھ اچھا کام ہو تو ہمیں اس کا کریڈٹ کس کو دینا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کو. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً ہم مصیبت کو آزمائش سمجھتے ہیں، لیکن یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ نعمت بھی آزمائش ہے. تو کیا واقعی ہم اس کو آزمائش سمجھتے ہیں؟ جی خالدہ اقبال. جی، نعمت بھی آزمائش ہوتی ہے، اور جو مشکل کے وقت جب اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے تو وہ بھی آزمائش ہوتی ہے. کیونکہ اگر ہم فخر کریں گے اس بات پہ تو یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ نے مدد کی، اللہ نے دیکھ لیا تھا کہ وہ کمزور ہیں، تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے جب وہ کمزور ہوتے ہیں. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر فخر کریں، بلکہ آپ کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ جان لینا چاہیے کہ یہ اللہ نے ہماری مدد کی ہے. بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر کثیرہ. بہت اہم بات آپ نے کی کہ نعمت جب ہمیں ملتی ہے تو اس میں سب سے بڑا ہمیں کس بات پہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں. کیونکہ عموماً ہم انسانوں کو جو ملنے والی نعمتیں ہوتی ہیں نا وہ نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ وہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ابھی تک ان کو نہیں ملی ہوتی یا دوسروں کو ملی ہوتی ہے. اس طرح اپنے آپ کو ملنے والی نعمت کے بھی وہ شکر گزار نہیں ہو پاتے. جی سمینہ شاہد، آپ کیا کہیں گی، کس طرح سے نعمت آزمائش ہے؟ نعمتیں یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی آسائش اور سہولتیں دے اور انسان بہت وہ آرام طلب بن جائے اور کہے کہ میں تو جو چاہوں کر سکتی ہوں، اپنی مرضی سے یہ کروں وہ کروں، لیکن اللہ کے اذن کے بغیر اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ اللہ کے اذن کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا اپنی جگہ سے، تو اگر ہم میری صحت کے حوالے سے اگر کچھ ہو جائے تو میں اٹھ کے یہاں سے وہاں تک نہیں جا سکتی. تو پھر اس لیے انسان کو تکبر اور غرور میں بھی نہیں آنا چاہیے، بلکہ نیچے کی طرف دیکھنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں نعمت دی، اس کا ہم نے شکر ادا کرنا اور اس کا اچھا استعمال کرنا ہے.
अच्छा इस्तेमाल करना है। बारकल्लाहु फिकुम। नेमत पाकर एक और इम्तिहान क्या होता है कि अच्छा इस्तेमाल करना है उसका, कहीं खुदा ना खास्ता हम उसका बैड यूज तो नहीं कर लेते हैं। तो हमें दो बातें पता चली आपसे, एक तो ये कि नेमत पाकर तकब्बुर नहीं करना, और फिर उसका शुक्र करना है, नाशुक्री नहीं करनी, फिर उसका अच्छा इस्तेमाल करना है, उसका बुरा इस्तेमाल नहीं करना। एक पॉइंट अभी आने से रह गया है, आपसे जल्दी से पूछ लेते हैं। साइमा फरीद। जी बाजी अस्सलाम वालेकुम। मैं यही कह रही थी कि जैसे नेमतों को मिस यूज नहीं करना चाहिए, और जो नेमत पाके हमें अल्लाह की राह में उसको लगाना चाहिए, यानी कि जो हमें अल्लाह की नेमत। राह में लगाना चाहिए। बारकल्लाह। अगर आपको लगे ना कि आपके साथी ने वो पॉइंट बता दिया तो फिर आप अपना हैंड डाउन कर सकते हैं, अगर आपके पास नेक्स्ट कुछ ना हो ऐड करने के लिए। बारकल्लाह। एक बहुत अहम पॉइंट इसमें था कि नेमत पाकर गफलत में नहीं जाना, क्योंकि उमूमन इंसान के साथ ये होता है कि नेमतें पाकर हम उन नेमतों में इतना खो जाते हैं कि मुनइम में हकीकी यानी अपने रब्बुल आलमीन को भूल जाते हैं। तो वहाँ ये भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। फिर आयत नंबर 18 में किस चीज को अल्लाह ताला का एहसान फरमाया गया? जी, आयत नंबर 18 में किस चीज को अल्लाह का एहसान फरमाया गया? अफशा अजीम। जब वो अल्लाह ताला ने काफिरों की चालों को कमजोर कर दिया गया था, मुझे तो तो ये ये समझ आई। बिल्कुल आपने सही समझा कि मुखालिफ या दुश्मन की चाल को कमजोर कर दिया अल्लाह ताला ने, और ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान था। ठीक है। और आप देखें अल्लाह ताला का ये वादा भी है ना कि अल्लाह ताला दुश्मन की चाल को कमजोर कर देगा, लेकिन ये वादा मोमिनों के हक में कब पूरा होता है? जी, अफशा कुछ ऐड करेंगी अगले सवाल में कि अल्लाह ताला का ये वादा मोमिनों के हक में कब पूरा होता है? जब वो अल्लाह के हुक्म के ताबिया होती हैं, अल्लाह के अहकामात को मानती हैं। जी बिल्कुल। बारकल्लाहु फीक। राबिया मोहसिन। जी जी राबिया बाजी मोहसिन। अस्सलाम वालेकुम। यानी अल्लाह ताला तब मदद करते हैं कि जब हम उसके साथ मुखलिस होते हैं। जब हम सही मानों में अल्लाह ताला से जुड़ जाएंगे तो अल्लाह का वादा है कि वो हम उसके लिए मुखलिस होंगे तो अल्लाह ताला भी हमारी मदद करेंगे। बारकल्लाहु फीक। बहुत अच्छा पॉइंट है। शाजिया सलीम। जी टीचर, इसमें ये भी था कि देखिए हर चीज का जो वो डिपेंड होता है वो नियत और अमाल के लिहाज से हमें अजर मिलता है। तो अगर ये हमें अल्लाह का बेशक ये वादा है, लेकिन अल्लाह ताला जो हमारी अमल भी देखेगा और हमारी नियत भी देखेगा कि हम ये जो अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं किस किस नियत से कर रहे हैं और कितना हम इसमें मुखलिस है। तो अगर हम अल्लाह के लिए मुखलिस होंगे और सच्चे दिल से अल्लाह की मतलब अपनी बंदगी अल्लाह के आगे जाहिर करेंगे, और तभी हमें हमें नुसरत मिलेगी, हमें अल्लाह की मदद मिलेगी। महज फिर सिर्फ हम अपनी अपनी अपने लिए जो है ना, अपने फायदे के लिए हम किसी के अल्लाह का कोई ऐसा काम ना करें कि नहीं हमें नेक नियति मिले, हमारा नाम हो, तो उसका जाहिर सी बात है अल्लाह दिलों का हाथ बेहतर जानता है ना, तो फिर उसका क्रेडिट हम खुद लेना चाहें तो उस चीज का उस तरीके से हमें सवाब नहीं मिलेगा या उस तरह से मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि अल्लाह दिलों के हाल बहुत अच्छी तरीके से जानता है। तो सिर्फ मदद उसी बारकल्लाहु फीक। मुझे आपको म्यूट करना पड़ रहा है क्योंकि आपकी बात थोड़ी सी तवील हो गई है। मुखलिसी का पॉइंट आपके साथी ने भी बता दिया था। देखिए सवाल पे गौर कीजिए। अल्लाह ताला का ये वादा कि अल्लाह काफिरों की चाल को कमजोर करने वाला है, मोमिनों के हक में कब पूरा होता है? आज बाजी ने लिखने की बात की है ना, इंशाल्लाह घर जाके आप अपने नोट्स को दोबारा देखेंगे और उसमें से की पॉइंट्स निकालने की कोशिश करेंगे। देखें इसके अंदर दो तीन बातें थी। एक तो ये कि हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना है, ठीक है, सब्र और साबित कदमी से अल्लाह के रास्ते में डटे रहना है। अगर छोटी सी कोई मुश्किल आए और इंसान हट जाए तो फिर अल्लाह का ये वादा नहीं पूरा हमारे हक में होगा। तो सब्र और साबित कदमी से पूरा हमें डटे रहना है, और फिर अल्लाह पर ही तवक्कुल करना है, जो कि सब्र और साबित कदमी के लिए हेल्प भी करता है आपको। ठीक है। और फिर हम चूंकि इसको गज़वा बदर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं ना, और आपको गज़वा बदर के जो है तजलियात नबूवत सीरा की किताब से पीडीएफ भी शेयर किया गया, तो उसमें चूंकि अल्लाह ने गज़वा बदर के कॉन्टेक्स्ट में ये सारी बातें हमें हमारी तरबियत की है, तो हम उस वक्त के मुसलमानों को देखेंगे कि उनको अल्लाह की मदद कैसे आई, कैसे उनके हक में अल्लाह ने काफिरों की चाल को कमजोर कर दिया। तो आपको यही तीन बातें समझ आएंगी कि रुजू, साबित कदमी और तवक्कुल इंशाअल्लाह। चलिए आगे चलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात दरअसल अल्लाह ही की अतात है, कैसे? वजाहत कीजिए। रुबीना सलीम। रुबीना के बाद मैं इंशाल्लाह अदीन आपसे इसका आंसर लूंगी। ओके। साइमा फैयाज। जी, क्योंकि
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، جو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے وہی بات آگے مسلمانوں سے کی جا رہی ہے. تو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کو برابر یہاں قرار دیا گیا ہے. کیا رسول کی اطاعت یا صرف اللہ کی اطاعت؟ بارک اللہ فیکم، بالکل پرفیکٹ آنسر دیا آپ نے کہ پیارے نبی اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے تھے. اور اس میں سورۃ النجم کی بہت پیاری آیات ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو وحی الا یوحی، کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے بلکہ وہ وہی ہوتی ہے جو اللہ کے نبی پر کی جاتی ہے. اس لیے ہمیں کبھی بھی سنت کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. ہم فرض نماز فرض ہے نا، اور ہم اس کو اپنے وقت پہ پڑھتے ہیں. دو نمازوں کے درمیان ہمارے جتنے معاملات ہوتے ہیں نا، اس میں آپ دیکھیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحتیں، ان کی سنتیں، ان کے احادیث سب مل رہی ہوتی ہیں کہ ہم ان معاملات کو کیسے کریں. ٹھیک ہے، کھانے پینے کی بھی سنتیں ہیں، سونے کی بھی سنتیں ہیں. تو دراصل وہ سنتیں نہیں ہیں، وہ کیا ہے، یعنی وہ سنتیں ہیں لیکن دراصل وہ کیا ہیں، اللہ ہی کی طرف سے آئی ہوئی ہیں، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی زبانی پہنچائی ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کہتے ہیں. تو دونوں کی امپورٹنس ہے. تو انشاءاللہ رسول اللہ کی اطاعت بھی کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے. چلیے ادین اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے اور نیکسٹ دیکھیے کہ قرآن و سنت کی بات کو ہمیں کس طرح سننا چاہیے. جی کسی بھی پیغمبر کے حالات خراب اور مصیبت سے آ جاتے ہیں تب اللہ کی مدد آتی ہے. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اصل طاقت اللہ ہی کی ہے. اور ادین بیٹا، آپ کی آواز میں بہت ڈسٹربنس ہے اور آپ کے بیک گراؤنڈ سے بھی بہت نوائز آ رہی ہے. تو آپ انشاءاللہ کسی ایسی جگہ پہ بیٹھیں جہاں پر تھوڑی خاموشی ہو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی بہت مدد فرمائے. جی فوزیہ اشرف. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی باجی، اسی طرح ہے کہ جو غور سے سنتے ہیں وہ یقیناً کوئی نہ کوئی نصیحت ہی حاصل کرتے ہیں. اور اللہ کی بات کو ہم جب تک غور سے سنیں گے نہیں، ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے. اور جو وہ سن لیتے ہیں تو ساتھ ہی اطاعت کا وعدہ بھی کرتے ہیں نا. ایمان جی والوں کے بارک لیے ہے نا یہ پیغام. یعنی غور سے سننا چاہیے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، صرف کانوں سے نہیں بلکہ دل کے کانوں سے سننا چاہیے. دھیان، جیسے ہم کہتے ہیں نا، دھیان سے سننا چاہیے، تدبر تفکر کے ساتھ. کہ ہم جیسے استاذہ نے بڑی اچھی آج ایک ہمیں بات بتائی کہ سننے اور عمل کے درمیان ایک چیز ہوتی ہے پروسیسنگ. تو جب ہم سن رہے ہوں نا، وہ پروسیسنگ ہمارے مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہے اور عمل کا موقع شاید ہو سکتا ہے فوری طور پر نہ آئے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کی پروسیسنگ جو سٹارٹ ہو گئی ہے، اب آپ سوچ رہے ہیں، اب آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کیسے عمل کرنا ہے، کیا کرنا ہے. تو جب یہ پورا پروسیس ہوتا ہے تو پھر عمل کرنے کے وقت کیا ہوتا ہے، ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے. جی شارمین. جی باجی، ہم سننے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے جب ہم غور و فکر کرتے ہیں اور اس میں تدبر کرتے ہیں، دل کے کانوں سے سنتے ہیں، تو ہمارے دل پہ وہ بات اتر جاتی ہے اور پھر وہ عمل کرنے میں ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. آسان ہو جاتا ہے. بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم نے دیکھا کہ بدترین جانور کون ہے؟ الصم اور البکم، یعنی بہرے اور گونگے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے جو ہے نزدیک بدترین جانور ہیں. اور یہ واقع جو اصل والے بہرے گونگے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ وہ بہرے اور گونگے ہوتے ہیں کہ جو حق کے لیے جن کی آواز نہیں نکلتی، حق کے لیے جن کے کان نہیں کھلتے، اور وہ حق بات اور حق کو سننے کے وقت جو ہے بالکل ڈم ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں بہت دعا کرنی چاہیے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ سماعت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اب آپ نے سوچنا ہے اور اپنے پاس لکھنا ہے، 3 پوائنٹس آپ اپنے پاس لکھیں گے کہ آپ اس نعمت کی شکر گزاری کس طرح کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کل ہم اسی بات سے شروع کریں گے اور آپ سے اس کا آنسر لیں گے. اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ کو ٹو ڈو دیا جا رہا ہے کہ بیکم اے سائلنٹ لسنر اینڈ ڈو کاؤنسلنگ آف اینی ون ان ڈسٹریس، کہ جو پریشان ہے، جو غمگین ہے، اس کے لیے سننے والا کان بنے، اس کی بات سنیں اور پھر اس کو اللہ کے نام سے تسلی دے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. آپ کا ترجمہ جو آج نہیں سنا گیا، انشاءاللہ وہ کل آپ کے آج کے ترجمے کے ساتھ سنا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.